الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سائمہ احمد صدیقی آپ کے ساتھ رحمت سحر میں، اور ماشاءاللہ سے آج عشرہ مغفرہ شروع ہو چکا ہے۔ کس طرح سے رحمتوں کے دن گزر چکے ہیں جو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہماری تمام تر دعاؤں کو، ہماری تمام تر عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے۔ آمین۔ کہ اے رب جہاں، پنجتن پاک کے صدقے اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، کم سن کو ملے ولولائے اون محمد، ہر ایک جواں کو علی اکبر کا جگر دے، ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے، اور جو چادر زینب کی عزادار ہیں مولا، محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے۔ مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے، مفلس پہ زر و لال جواہر کی ہو بارش، مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے، مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں رحمت سحر کے اس پروگرام میں۔ آج 11 رمضان المبارک ہے، یعنی سائمہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کیونکہ کل آپ ایبسنٹ تھی اور نجی مصروفیات کی وجہ سے یہ پروگرام کو کیری آن نہیں کر پائیں، لیکن کہتے یہ ہیں کہ سائمہ چاند نظر آئے گا، چاند دیکھیں گے، پہلی تراویح ہوگی۔ آج 10 رمضان دیکھیں 10 روزے گزر اور چکے پہلا عشرہ ہم سے جدا ہو گیا، یعنی زندگی کتنی تیزی سے گزرتی چلی جا رہی ہے، اور ہم غافل ہیں کہ ہم کتنے گناہگار ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اگلی سانس آئے گی یا نہیں آئے گی، اور ابھی بھی وقت ہے کہ توبہ کر لیں، لوٹ آئیں اپنے رب کی طرف، کیونکہ وہی اصل ہے، باقی سب فانی ہے، اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور آخرت میں وہی ہمیں نجات عذاب سے اور دوزخ سے دے گا، کیونکہ ہم امت محمدی ہیں۔ ہمیں تمام مراحل سے گزرنے کے بعد جنت ہمیں ضرور ملے گی، لیکن ہم کس منہ سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ ہم آپ کی امتی ہیں۔ ہم اتنے گناہگار ہیں کہ ہمیں ہر چیز کو توبہ کر کے ختم کرنا ہے، اور آج یہ عہد کر لیں کہ زندگی میں ہمیں نماز کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھ لی پورے دن کی ذمہ داری میری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کے دن کی ذمہ داری لیتا ہے سائمہ، تو پھر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب وہ ذمہ داری لے لے تو پھر ہم تو ہیں ہی اسی کی امانت۔ بالکل یہی چیز، اور مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ مغفرت اپنے لیے بھی مانگی ہے اور اپنے ان پیاروں کے لیے مانگی ہے جو دنیا سے جا چکے ہیں، انہوں نے بہت سفر کیا آپ کے لیے، یعنی آپ کی تعلیم و تربیت، آپ کی ترقی کے لیے، آپ کی شعور کے لیے اور آپ کی بہترین زندگی کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو ختم کر دیا۔ آج وہ منتظر ہیں صرف اور صرف اس کے کہ آپ ان کے لیے کیا ہدیہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب روحوں کو آزاد کیا جاتا ہے تو وہ گھر سے آ کر صرف یہی دیکھتے ہیں کہ میرے پیارے میرے لیے کیا سامان اکٹھا کر کے بیٹھے ہیں، اور وہ سامان لینے آتے ہیں درود پاک کی شکل میں، قرآن پاک کی شکل میں، اور جب وہ خالی ہاتھ لوٹتے ہیں تو وہاں پر مایوسی طاری رہتی ہے ان کی، جو بھی جہاں پر وہ موجود ہوتے ہیں تمام لوگ۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کو ایک آپ زندگی میں اگر ہم بات کریں کہ اگر آپ ایک امید سے کہیں جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کو پوچھا نہ جائے تو آپ کو کس طریقے سے آپ محسوس کریں گے، لیکن آپ اپنا احوال بتا سکتے ہیں، لیکن وہ احوال نہیں بتا سکتے۔ تو صرف سائمہ یہ چیز میں نے پڑھی بھی تھی کہ بیٹوں پر بہت فرض ہے، بیٹیاں کیونکہ اگلے گھر کی ہوتی ہیں، ان پہ 100 ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لیکن ان بیٹوں کو میں کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں جو پہ فرش پہ تھے لیکن ماں باپ کی خدمت نے انہیں عرش پر بٹھا دیا، اور کہتے ہیں کہ اگر آپ ترقی کی طرف جانا چاہتے ہیں اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی میں کسی بھی چیز کے محتاج نہ ہوں تو اپنے ماں باپ کو
پیار محبت سے رکھیں. کہتے ہیں سائمہ کہ ماں باپ کی طرف پیار کی نظر ڈالنے کا بھی ثواب ہے. اب جیسے میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں کہ میں الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ساری تحفے تحائف سے نوازا, خوشیاں ملی. مطلب صبح سے ہی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ سلسلہ ایسا تھا, کچھ لوگوں کی طرف سے تحائف آئے. تو میں نے اس وقت سوچا کہ میں اپنے والدین کو کیا تحفہ دوں, کیونکہ انہوں نے ساری زندگی ہمیں سینچا, ہمیں پڑھا لکھا کر ایک پروان چڑھایا. آج وہ دنیا میں نہیں ہے, لیکن پھر اس بات کا خیال آیا کہ وہ بتا کر تو ضرور گئے ہیں کہ تحفتاً ہدیتاً آپ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں وہ ہم تک ضرور پہنچتا ہے. کیونکہ اگر آج ہم اپنے پیاروں کو یاد رکھتے ہیں, اپنے والدین کو, کل کو ہم نے بھی جانا ہے, ہم نے بھی لوٹ جانا ہے. تو جب ہم اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہیں, تحفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں, تو یقیناً ہمارے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی پڑھنے والا ضرور ہوگا انشاءاللہ. بالکل ایسا ہی ہے. اور کہتے ہیں کہ دنیا میں جب آپ کے والدین آپ کو چھوڑ کر جاتے ہیں تو اس امید سے چھوڑ کر جاتے ہیں کہ ہمارے پیچھے ہدیہ کرنے والا یا پڑھنے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے. اور بالکل میں یہ ضرور کہوں گا سائمہ, کیونکہ آپ بھی ایک بیٹی ہیں, بیٹیوں کا دل بڑا حساس ہوتا ہے, لیکن بیٹوں کے لیے میں اسپیشلی یہ کہوں گا کہ ماں باپ کو آپ سے بڑی توقعات ہوتی ہیں. جب آپ کا جنم ہوتا ہے تو وہی کہتے ہیں کہ نسل چلے گی اسے. نسل کیوں چلے گی؟ کیونکہ انہوں نے ایک کنبے کو جو ہے وہ شکل دینی ہے, اور پھر اس کنبے میں سے اٹھ کر کتنے لوگ ان کے لیے استغفار پڑھتے ہیں یا کلام پاک پڑھتے ہیں, اس کی آپ بہتر جانیں. بس فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اپنے والدین کو آپ نے تاج پہنانا ہے یا محرومی کا شکار رکھنا ہے. کیونکہ دیکھیں قرآن پاک ہم جب پڑھتے ہیں, ہمیں بچپن سے تلاوت کی اور اس چیز کی تربیت دی جاتی ہے گھروں میں, تو وہ کس لیے کہ وہ صرف بند کر کے رکھنے کے لیے نہیں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ کیا بابرکت مہینہ ہے, ہر گھر میں رحمتیں برس رہی ہیں, ہر گھر میں دسترخوان سج رہے ہیں ماشاءاللہ. اتنی نعمتیں ذیشان اتنی کہ لوگ جہاں اگر 2 بھی ہیں وہ بھی دسترخوان وسیع ہے, 10 افراد بھی ہیں تو اس سے زیادہ ڈبل اللہ آتا ہے. کیوں کبھی سوچیں اس بات کو کہ آج اس رحمت میں, اس مغفرت کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہم پر کیوں مہربان ہے؟ کیونکہ ہم اس سے مانگ رہے ہیں, اس کی عبادت کر رہے ہیں, ایک سسٹم میں آ گئے ہیں, ایک روٹین میں آ گئے ہیں, اور یہی سسٹم ہمارا ساری زندگی چلے گا تو وہ تو بڑا رحیم ہے, کریم ہے, وہ ضرور ہم پر کرم کرے گا. اس کے ساتھ میں ایک مثال میں آپ کو دوں گا, کیونکہ آپ جب کیا ٹرانسمیشنز کر رہے ہوتے ہیں تو میں چینل کی بات بتاؤں جہاں پہ میں افطار ٹرانسمیشن کر رہا تو پرسوں کی بات اگر میں بتاؤں تو لوگ کافی ہو گئے, اور ایک گھبراہٹ سے تھی کہ کہیں افطار ختم نہ ہو جائے. اور پھر ایک آواز آئی کہ انشاءاللہ ہم روزہ افطار کریں, یہ کم نہیں ہوگا. اور باقی میں سائمہ اینڈ ٹائم پر بھی کھانا بچ چکا وہ رب مدد کرتا ہے نا, کیونکہ ہم تو جس کے نام لیوا ہیں, دسترخوان سجا رہے ہیں, تو رب رحیم تو ہے ہی کرم, اس کے خزانے میں کمی تھوڑی ہے, ہمارے مانگنے میں کمی ہے. اور ہم اگر اس بات پر اطمینان کر لیں, سکون کر لیں کہ وہی دے گا, وہی برکت ڈالے گا, تو وہ اس امید کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا. کیونکہ وہ کہتے ہیں ہستی ہے کہ جو وعدہ نبھانا جانتا ہے, جو دینا جانتا ہے, اور دینے پر ہی قادر. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنے بھی بیٹھے ہیں, جتنے دیکھ رہے ہیں, جتنے سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے جناب میں سے عطا کرے. اور آج مجھے اتنا اچھا لگا ماشاءاللہ کہ ہم مغفرت کے عشرے میں جو ہے داخل ہو گئے, اور ماشاءاللہ آج ہماری بزم جو سجی ہوئی ہے ایسے موتیوں سے کہ اتنے اچھے خوبصورت نعت خواں ہمارے ساتھ ہیں. کیونکہ جب نعت کی اور کلام کی بات آتی ہے تو دل ایک دم سے جسے کہتے ہیں نا کہ منور سا ہو جاتا ہے کہ اب کچھ اچھا سننے کو ملے گا. تو یہی چیز ہے, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ حمد باری تعالیٰ سے بالکل حمد باری تعالیٰ سے ہم پروگرام کا آغاز کریں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا چلوں کہ محمد سلمان ستار قادری صاحب نے خوبصورت انداز میں پروگرام کا آغاز کیا, اور انہوں نے تلاوت قرآن پاک کی. اب ہم کس سے ہم عبدالباسط عباسی سے جو ہے گزارش کرتے ہیں کہ خوبصورت سی آواز میں حمد باری تعالیٰ پیش کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بندہ سی ہوں, خطا کار ہوں مولا, میں بندہ سی ہوں, خطا کار ہوں مولا, لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. مولا میں بندہ عاشق ہوں, میں بندہ عاشق ہوں, بابا
خط تیرا پرستار ہوں مولا مولا میں بننے عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا میں بننے عاصی ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا میں بننے عاصی ہوں میں بننے عاصی ہوں باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجھائے باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجھائے اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا مولا میں بننے عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا مولا میں بننے عاصی ہوں وہ بندہ کون کسے نو کی دے سکدا ہے ایک صرف دعا کر سکدا ہے ہووے سجن تے سجن دے روپ اندر ساری عمر وفا کر سکدا ہے میں تو عاصی ہوں 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 لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا ماشاء اللہ عبدالباسط عباسی سلامت رہیے آباد رہیے بہت خوبصورت کلام جس انداز میں انہوں نے حمد باری تعالیٰ سنائی ہے میں کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ ایک سما سا بن گیا ہے لیکن یہاں پر میں آپ سب کو ایک پیاری سی بات بتانے لگا ہوں کہ ماشاءاللہ ہم سب ایک عمر میں ہیں اور اپنے رستوں پہ کامزن ہیں لیکن آپ سب کو ٹکر دینے کے لیے ہم نے ایک چھوٹا مہمان بلایا اپنے اسٹوڈیوز میں تاکہ اب آپ سب جو ہیں وہ سنیں گے ہماری ننھی سی پری نے ہمیں جوائن کیا ہے کون ہے ننھی سی پری ملائکہ رضوان ملائکہ رضوان جلدی سے ہمیں جو ہے وہ ہینڈ مائک پکڑے اپنے ہاتھ میں اتنا پیارا نام ہے نا اور جس طرح آپ نے بولا تھا نا ملائکہ وہ مجھے بہت اچھا لگا ملائکہ اور ملائکہ نے جو ہے وہ حمد باری تعالیٰ سنانی ہے ملائکہ نعت سنائیں گے درود سنائیں گے میرے خیال سے درود شریف سنائیں گے نعت سنائیں گے ٹھیک ہے سنائیے ٹھیک ہے سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کتنے میں صدا آئی ہے عبد اللہ کے گھر سے مبارک ہو شہر دو ذرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہ کوئی آپ
जैसा था न कोई आप जैसा है। सुभान अल्लाह कोई बेटा। यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा सुभान है। अल्लाह। माशा- जमीनो आसमां में कोई भी मिसाल ना मिले मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन आला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। दुरूद उन पर सलाम उन पर यही कहना खुदा का है। खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है। वही सरदार आलम है, वही गमख्वार उम्मत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वही तो सुभान अल्लाह। हश्र के मैदान में सबकी शिफात है। शिफात के लिए सबकी नजर उन पर लगी होगी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इसी के साथ साथ हम प्यारी सी बच्ची मलाइका ने हमें ज्वाइन इन किया था और कहते हैं कि जिंदगी में वो हम सुना रही है और अच्छा। सुना रही है। वो कंटिन्यू, उनको कंटिन्यू रहने देते अच्छा, हैं, continue रहने देते हैं। कंटिन्यू ठीक है, रहने ठीक है, देते हैं। बोलें। चले चले माशाल्लाह सुनाए। सूरत तेरी सीरत आप बोलते रहे, वो तेरा भी सुना। तेरा जलवा तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी खल्क़ते शानी। तेरा दर हो मेरा सर हो, मेरा दिल हो तेरा घर हो। तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमीदे दौरानी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मोमिनो सुभान पढ़ते अल्लाह, सुभान अल्लाह, रहो सुभान तुम अल्लाह। अपने आका पर दुरूद। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिन खल्क़ि कुल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मलाइका बहुत जीती रहे आप। और कहते हैं छोटी सी उम्र में जब नातख्वानी आप करते हैं या हमदो सना करते हैं तो आप जो हैं वो कंफर्म कहते हैं ना कि एक पुख्ता नातख्वान बन जाते हैं और मगन हो जाते हैं। पता है बिल्कुल। देखें हुआ ये कि हम ये समझे उन्होंने वाइंड अप कर दिया बिल्कुल। तो वो चुप हो, कहते हैं कि बच्चे वो खामोशी से नहीं बैठते, मसला अच्छा मजीद और हम बढ़ समझ रहा है। नहीं पाएंगे क्योंकि हाँ। बच्ची बहुत छोटी है और बड़े बड़े यहाँ पे बैठे हैं तो इसीलिए सॉरी मिस्टेक हो गई मुझसे। लेकिन ठीक है? पता है क्या, मैं एक चीज कहूंगी आपको कि आपको माशाल्लाह पूरा याद था। ये बहुत बड़ी बहुत बात है बड़ी कि बात है, बच्चों को बगैर लिखे हुए आपको याद था और आपने इतना अच्छा सुनाया। अल्लाह ताला से जो आप आगे और अच्छा पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है। और अच्छा जहाँ जहाँ पे दुरूद पढ़ना था वहां पर भी इसने पॉज के साथ हाँ, दुरूद पढ़ा। माशाल्लाह। ये माशाल्लाह। तो प्रैक्टिस करती रहती हो घर पे आप? मामा ने करवाई करवाई थी ना। थी। मामा के लिए भी कहते हैं कि ढेरों दुआएं दुआएं। कि ऐसी माएं अल्लाह ताला हर घर में दे आमीन। कि जो अपने रब से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदो सना से बच्चों को आशना रखते हैं। बेशक, और इसी के साथ साथ साइमा हाँ जी। कहते हैं कि हमारा मगफिरत का अशरा रहमत से शुरू हुआ रहमत से कि शुरू हमारे स्टूडियोज में एक रहमत तशरीफ लेकर आए माशाल्लाह। और अब हमारे साथ मौजूद हैं हुज़ैफा सईद साहब। नहीं, यस। हमारे साथ सईद हैं मोहम्मद जावेद कादरी जो जी। कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। कहते हैं कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाख्वानी हो रही होती है तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को मामूर कर देता है उस महफिल के लिए। बिल्कुल। और कहते हैं कि जब दुरूद पाक पढ़ा जाता है तो कई हजार फरिश्ते तवाफ करते हैं उस तवाफ जगह का करते और वो भी दुरूद पाक पढ़ते हैं और जब वो वहां से रुखसत होते हैं तो ढेरों ढेर नेकियां और आपके लिए बुलंदियां आपके नामा इमाल में लिखते चले मुंतजर जाते हैं। होती हैं। और ये कसीदा बुर्दा शरीफ जो अभी माशाल्लाह मुलाइका ने पेश किया, ये इतना फजीलत का दर्जा रखता है ज़िशान कि जब आप, और मेरी एक आदत है छोटी सी कि मैं कुकिंग भी कर रही हूँ या घर के कोई काम हो तो लाजमी कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ती माशाल्लाह। हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो मैं काम उसमें अल्लाह ताला बरकत अता फरमा देता बरकत है, शिफा है और ये है बिल्कुल। हकीकत है। जी कलाम जी। पेश कीजिएगा। नसीब जागा खुला मुकद्दर नसीब
جاگا کھلا مقدر جو حاضری کا پیام سبحان اللہ سبحان اللہ نصیب جاگا نصیب جاگا کھلا مقدر جو حاضری کا پیام آیا سلام جا کر انہیں کروں گا سلام جا کر انہیں کروں گا خدا کا جن پر سلام سلام جا کر انہیں کروں گا خدا کا جن پر سلام آیا نصیب جاگا اسی کو قرآن کہہ رہے ہیں کلام ربی سمجھ رہے ہیں اسی کو قرآن کہہ رہے ہیں کلام ربی سمجھ رہے ہیں لبوں پہ ان کے جو بات آئی لبوں پہ ان کے جو بات آئی زباں پہ جو بھی کلام آیا نصیب جاگا وہی تو جاتے ہیں سوئے طیبہ جنہیں بلاتے میرے آقا سبحان اللہ وہی تو جاتے ہیں سوئے طیبہ جنہیں بلاتے ہیں میرے آقا میں سر کے بل جاؤں گا مدینہ میں سر کے بل جاؤں گا مدینہ جو اب کے میرا بھی نام آیا نصیب جاگا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت پیارا کلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا اور خوبصورت کلام خوبصورت انداز میں جب آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں تو سائمہ ایسا لگتا ہے کہ ہم وہیں موجود ہیں انہی گلیوں میں ہیں واقعی اور اتنی خوبصورت انہوں نے یہ نعت سنائی ہے نا اور بہت اچھی ادائیگی سے کہ وہ درد شامل تھا اور وہ ڈوب کر جب آپ پڑھتے ہیں تو اگلوں کو بھی ڈبا دیتے ہیں اور یہ جیسے کہ حمد باری تعالیٰ بڑی باسط ہے تو ماشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اسی کے ساتھ دانیال علی ارائیں اور عثمان کے لیے میں ڈھیروں دعائیں کروں گا کیونکہ یہ وہ بچے ہیں سائمہ کہ جو کیمرے کے سامنے نہیں ہوتے ہیں لیکن ہمیں عکس بند کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ زندگی میں جب آپ کی ٹیم جو ہے ساتھ ہوتی ہے تو بار بار پریچ ضرور کیجئے تاکہ حوصلہ افزائی کے علاوہ ہم ان کو کچھ بھی نہیں دے سکتے. اور میں اسپیشلی کرامت کے لیے دعا کروں گی آن اسکرین کہ راؤ کرامت ماشاءاللہ وہ پرسنالٹی وہ شخصیت کہ جب ہم ہوتے بھی ہیں تب بھی ہمارے لیے فکر مند ہوتے نہیں ہوتے تب بھی. تو کل ماشاءاللہ سے جس طرح سے ایک میسیجز اور جس طرح سلسلہ تھا تو مجھے لگا کہ واقعی یہ صرف ہماری ایک ٹرانسمیشن نہیں ہے, یہ ہماری ایک فیملی ہے اور جس طرح سے ہم ایک دوسرے سے کنیکٹ ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری اس ٹرانسمیشن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور ایک چیز میں اور کہوں گا راؤ بھائی کے لیے, راؤ کرامت کے لیے,
کہ راؤ بھائی سائمہ آن سچ بولنا چاہیے نا, تو غلطی بھی ہو جاتی ہے, اتنی کلیئرٹی سے آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹرانسمیشن رکتی نہیں ہے. لو یو بھائی فار دیٹ. اور اسی کے ساتھ سعید مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے ہم نعت رسول مقبوس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے. آج بہت خوبصورت سما ہے ماشاءاللہ, کیونکہ مجھے لگتا ہے سارے وہ نعت خواں شامل ہیں کہ اپنے کہتے ہیں نا رنگ بکھیر رہے ہیں, اور جس طرح سے درودوں کی محفل, نعت خوانی کی محفل ہو, تو ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی رحمتیں عطا کرتا ہے. اور بریک پہ جانے کا دل بھی نہیں کر رہا, نہیں دل کیا رہا نا, اسی لیے میں نے کہا کہ سعید صاحب کو بتاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. صلی علی سبحان اللہ. نبینا صلی علی محمد. سبحان اللہ. وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا, وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا, کرنے روزے کا دیدار, کرنے روزے کا دیدار میں مدینے جاؤں گا. وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا. شاہ مدینہ رحمت عالم نبیوں کے سردار, شاہ مدینہ رحمت عالم نبیوں کے سردار, دیکھیے کب دکھلائیں اپنا نورانی دربار. میں تو ہوں کب سے تیار, میں تو ہوں کب سے تیار, میں مدینے جاؤں گا. وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا, کرنے روزے کا دیدار, کرنے روزے کا دیدار میں مدینے جاؤں گا. وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا. مجھ کو یقین ہے کرم کریں گے عام نبی کے لال, مجھ کو یقین ہے کرم کریں گے عام نبی کے لال. دیکھیے کب دکھلائیں اپنا نورانی دربار. میں تو ہوں کب سے تیار, میں تو ہوں کب سے تیار, میں مدینے جاؤں گا. وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا. وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا. دیکھا نہیں ان کا در اب تک کیا ہوگا انجام, میرے دل کی دھڑکن مجھ کو دیتی ہے پیغام. مرنے سے پہلے ایک بار, مرنے سے پہلے ایک بار میں مدینے جاؤں گا. وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا. وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا. غوث و خواجہ لال قلندر میرے سچے پیر, ان کی نسبت کا سرمایہ ہے میری جاگیر. کر دیں گے وہ بیڑا پار, کر دیں گے وہ بیڑا پار میں مدینے جاؤں گا. وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سعید مدنی صاحب جزاک اللہ. اور میں آپ سب نعت خواہوں کا بہت جو ہے وہ خوش کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی جزا عطا کرے کہ آپ لوگوں نے اتنی خوبصورت انداز میں اس محفل کا آغاز کیا ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں, اور شاید میری اوقات بھی نہیں کہ جتنی خوبصورت انداز میں آپ لوگوں نے نعت رسول مقبول اور باسط نے جس خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ پڑھی ہے, اور سب سے زیادہ اس ننھی پیاری نے جتنی خوبصورت انداز میں نعت پڑھی ہے. ملائکہ کے لیے تو میں یہی کہوں گی کہ ملائکہ نے تو سب کو انگیج کر لیا تھا نا, ماشاءاللہ. ہم سب کا دل چاہنے لگا کہ ہم آپ کے ساتھ درود پاک پڑھیں. بالکل.
پھر میں نے بھی ایک آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر لیا. تو اس سے یہی ہوتا ہے, یہ جو محفل سجتی ہے نا ذیشان, اس میں ہم سب کا کنیکشن جڑ جاتا ہے, اور یہ کنیکشن پھر جاتا ہے وہاں بالکل عرش پر جاتا ہے, اور ننھی کلی کے ساتھ یہ عرش پر گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا کرے اور ہمیشہ ایسے ہی کامیاب رہیں. اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ آئیں گے اور نعتوں کا سلسلہ ایسے ہی جاری ساری رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سحر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. محفل سجی ہوئی ہے, رنگوں سے بھری ہوئی ہے, اور کیوں نہ ہو, کیونکہ مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور ہم اللہ کے اور مزید قریب ہوتے جا رہے ہیں. کیوں ذیشان؟ بالکل ایسے ہی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ دن میں اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ کی تسبیح کا ورد کرتے رہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو استغفار کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں. اور گاہے بگاہے فرض کریں, میں اگر بات کرتا ہوں, کیونکہ اس وقت میرے جو سینئر مجھے معاونت کر رہے ہیں وہ راؤ کرامت صاحب ہیں, میں راؤ کرامت بھائی نے کوئی بات کی اور ہو سکتا ہے سائمہ میں نے اس کو ڈینائی کر دیا ہو کہ نہیں ایسے نہیں کرنا ہے, میرے اٹینشن نہیں تھی ان کو ہرٹ کرنے کی, یا میری اٹینشن نہیں تھی کہ میں ان کی بات کو نیگلیکٹ کروں, لیکن ہو سکتا ہے ان کی دل آزاری ہو گئی ہو. تو مجھے ہر وقت اللہ کے آگے اور اس بندے کے آگے سوری اور استغفار اللہ کے آگے کرنا ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نامہ اعمال کو خوبصورت رنگوں سے بھرا جائے تو آپ کی استغفار کی جو مقدار ہے یا تعداد ہے وہ روز بروز بڑھتی چلی جائے. اور کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے رزق میں اضافہ چاہتے ہیں تو استغفار کی تسبیح کو زندگی کی ڈور کے ساتھ ایسے باندھ لیں کہ آپ جتنی دفعہ سانس دیتے ہیں اتنی دفعہ آپ استغفار پڑھیں, تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہوگا. اور میں چاہوں گی بلکہ اپنے ناظرین سے کہنا, اپنے ویور سے جو بھی دیکھ رہے ہیں, کہ یہ وہ عشرہ مغفرت ہے کہ جس میں ہم اپنے دل سے لوگوں کو معاف کریں اور یہ کوشش کریں کہ ایسی اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آئیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو, کیونکہ وہ رب اس مہینے میں خاص رحمتیں ہم پر برسا رہا ہے. دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں, جنت کے دروازے کھل گئے ہیں. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اتنا مہربان ہے, رحیم ہے, کرم کر رہا ہے, تو کیوں نہ ہم اس کو راضی کر لیں, کیوں نہ ہم اس کو, جیسے کہتے ہیں نا کہ جو ایک ادا پر ہمیں نواز رہا ہے ہم اس کو اپنا بنا لیں. اور اس کو اپنا کیسے بنائیں کہ اپنی کچھ ایسی باتوں سے, چھوٹی سی نیکی بھی ایک ہوتی ہے نا, ہم جس طرح سے اپنے ارد گرد ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی لوگ ہمیں مل جائیں جن کی ہم مدد کر دیں, یا کوشش ہوتی ہے ہر انسان کی, ہر فرد کی, کہ ہم کسی طریقے سے اللہ کو راضی کریں. تو میں یہ کہنا چاہوں گی اس پلیٹ فارم سے, اپنی اس ٹرانسمیشن سے, کہ آپ لوگ زیادہ تر سفید پوش لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کی آپ اصلاح بھی کریں, ان کی مدد بھی کریں. تو میں چاہوں گی کہ جو بائکیا سے بچے آتے ہیں, جو آپ فوڈ پانڈا سے لوگوں کو بلواتے ہیں, ان بچوں کی مدد کریں, کیونکہ وہ اپنے منہ سے نہیں بول سکتے, وہ کچھ نہیں کہہ سکتے, وہ جو نہیں کہتے ان کی زبان کو سمجھیں, ان کے لب و لہجے کو سمجھیں. کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, کرنے سے ہوتا ہے. اور سائمہ میں کہتا ہوں کہ آپ 10,000 کا یہ 2,000 کا کھانا منگوانے, 200 روپے اگر آپ اس کو دے دیں آپ کا کیا جائے گا. کیونکہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے ذیشان, ہم ہزاروں روپیہ خرچ کر کے ہم ڈیلیوری کرواتے ہیں تمام تر کھانوں کی, ہر چیز, لیکن اس بچے کو جو دروازے پہ آ رہا ہے اس کو 50 روپے دینے میں اس کو بڑا ہرٹ کیا جاتا ہے. تو میں چاہوں گی اس پلیٹ فارم سے یہ بات کہنا, کسی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, ان بچوں کی مدد کریں جو اپنی زبان سے نہیں کہتے. بالکل جی. اور ساتھ ساتھ ہم فیشن پہ اور کیا نیا ٹرینڈ ہے کیا نیا ٹرینڈ نہیں ہے ہم ہزاروں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں, لیکن اگر کوئی بچہ آپ کا شیشہ صاف کرنے آگے تو اس کو دھتکاریں مت, اس کو غلط الفاظ مت بولیں. ٹھیک ہے آپ نہیں صاف کروانا, اللہ کی رضا کے لیے 10 روپے دے دیں, اللہ 10 کروڑ آپ کو اس کے بدلے میں واپس کرے گا. اور ساتھ ساتھ میں ضرور یہاں پہ یہ بھی کہوں گا سائمہ کہ جیسے آپ نے بات کی کہ سفید پوش لوگوں کو دیکھیں, تو بالکل جناب جب کہتے ہیں کہ شیطانوں کو جکڑ دیا گیا تو پھر آپ نے نفس پہ بھی قابو پانا ہے. یہی کہ اگر آپ کو کہتے ہیں نا کہ کوئی ایسا انسان نظر آ رہا ہے, دیکھیں پیشہ ور گداگر جو ہیں ان سے تو ہم سب نے بائیکاٹ کیا ہے کہ جو در جو ٹولے بھر کر آ رہے ہیں, ٹرکس بھر کر آ رہے ہیں, ان کو مت دیں. لیکن دیکھیں کہ جو معذور ہے, جو کام کر رہے ہیں, میں نے ایک دیکھا تھا طارق روڈ پر ایک ریسٹورنٹ پہ بندے کا بالکل پاؤں ٹوٹا ہوا تھا اور وہ پھر بھی اس میں کام کر رہا تھا, اور اس بندے کو جب کسی نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس نے یہ کہا کہ صاحب یہاں پہ روز کھانا کھانے آ جایا کرو تاکہ اگر آپ میری تعریف کرو گے تو میری پرموشن ہوتی چلی جائے گی. یہ جذبہ ہوتا ہے, اور یہی اس کو کہتے ہیں جو جذبہ دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بے پناہ محبت کرتا ہے. اور جب آپ دکھاوا کر دیتے ہیں تو پھر تو سائمہ پیچھے کچھ دکھاوا, تو دیکھیں میرے رب کو تو آرٹیفیشل یا پھر دکھاوا تو چاہیے ہی نہیں نا, وہ تو ہمارے اندر ہے, ہم اس کو باہر تلاش کرتے ہیں. جب ہم اپنے اندر اس کو ڈھونڈیں گے تو ہمیں خود بخود تمام تر چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا کی خوبصورت نظر آنا, ہمارا اپنا اندر آپ جو ہے نا وہ صاف ہونا ضروری ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو بچے بیٹھے ہیں کون ہے, ان کا نام بتائیں. ہاں جی, ہمارے ساتھ ہیں یہاں پر قاری
عبید اللہ کمال کہ جو کلام پیش کریں گے خوبصورت سا. جی ان کا نام میرے پاس تو نہیں ہے بچے کا. اول و آخر جس کی رسالت عرش کا جو مہمان بھی ہے. اول و آخر جس کی رسالت عرش کا جو مہمان بھی ہے. بعد خدا وہ انسانوں میں سب سے بڑا سبحان اللہ، ماشاء انسان اللہ، بھی ماشاء ہے. باعث رحمت ذکر محمد اس میں گرامی راحت جان. باعث رحمت ذکر محمد اس میں گرامی راحت جان. مدح محمد سبحان اللہ، سبحان دل اللہ. کی تڑپ ہے اور یہی ایمان بھی ہے. سبحان اللہ. مدح محمد دل کی تڑپ ہے اور یہی ایمان بھی ہے. محسن اعظم رحمت عالم خلق مجسم حسن اتم. سبحان اللہ. محسن اعظم رحمت عالم خلق مجسم حسن اتم. شاہ امم کے بعد بتاؤ اور کوئی انسان بھی ہے. شاہ امم کے بعد بتاؤ اور کوئی انسان بھی ہے. دنیا میں ہم اور کسی کی کاہے کو تقلید کریں. دنیا میں ہم اور کسی کی کاہے کو تقلید کریں کہ پاس ہمارے سرور دی کے قول بھی ہیں قرآن بھی ہے. کہ پاس ہمارے سرور دی کے قول بھی ہیں قرآن بھی ہیں. بعد خدا وہ انسانوں میں سب سے بڑا انسان بھی ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء کمال اللہ. صاحب آپ نے واقعی کمال کر دیا. جیسے کمال ہم نے سٹارٹنگ میں ہم آف ایئر کہہ رہے تھے کہ کمال پڑھتا ہے، ماشاءاللہ آپ نے واقعی کمال کمال پڑھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ حذیفہ ہمارے ساتھ موجود ہے. حذیفہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے سبحان اللہ سبحان اللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ، اللہ ماشاء سبحان اللہ، اللہ سبحان حذیفہ، اللہ. بہت اچھا. حذیفہ بہت اچھا آپ نے پڑھا، اور یہ واقعی میں کلام ایسا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ کلام جتنے بھی ہم پڑھتے چلے جائیں، دل اتنا ہی خوشگوار ہوتا چلا جاتا ہے، روح ہماری اتنی ہی پاک ہوتی چلی جاتی ہے. اسی کے ساتھ محمد سلمان ستار قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نہیں، آپ اسی میں پڑھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اگر آپ سے ریکویسٹ کروں، بالکل جو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، اگر آپ کو یہ نعت یاد ہے تو ضرور مجھے سنائیں. یہ نعت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ نے انٹرو میں ایک بات بہت خوبصورت نماز کے حوالے سے کہی، تو ایک بزرگوں کا مشورہ ہے، ایک ان کا نسخہ ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ دن بھر وہ نماز کی حالت میں رہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار ایسا ہی ہے کہ آپ نماز میں. سبحان اللہ. یعنی انتظار کا جو لمحہ ہے، اس کا جو انتظار، اس کی بہت طویل ایک وہ ہے، لیکن چونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، انشاءاللہ آپ کو ذیشان بھائی نے بہت شکریہ بہت شکریہ. اللہ تعالی ہم سب کو اس دیار میں جانا نصیب فرمائے. پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، 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 پھر کرم ہو گیا میں مدینے
چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا میرے گردے قدم اور ان کا حرم میرے گردے قدم اور ان کا حرم لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا 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 پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا میرے آقا قدر ہوگا پیش نظر میرے آقا قدر ہوگا پیش نظر کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر چلو بیدے رضا میں مدینے چلا 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 پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے بعد اپنے گھر کا دیدار کروائے اور جتنے بھی سننے والے ہیں اللہ تعالی سب کو اپنے اور نبی کے گھر کا مہمان کرے آمین ثم آمین سائمہ اب کون ہے ہمارے ساتھ نعت خواہ ہمارے ساتھ یہاں پر ایک اور نعت خواہ ہیں محمد سلمان محمد سلمان بسم اللہ الرحمن بالکل سلمان آپ اسی سے پڑھیں گے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو ان سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اسی کے ساتھ تمام نعت خوانوں کا تہہ دل سے ہم شکر گزار ہیں کہ اتنی خوبصورت انداز میں آپ نے جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائی اور آپ نے تو مدینے کا سفر یاد کروا دیا اور اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اسی کے ساتھ ایک مختصر سا وقفہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ کا میزبان سید عمار بابر ایک بار پھر آپ کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہے رحمت سحر رمضان ٹرانسمیشن جو یکم رمضان مبارک سے باقاعدگی سے آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت آپ سب ہم وطن و ملت اس وقت ہم وطن گوش ہوں گے اور اس
खूबसूरत ट्रांसमिशन से रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे, क्योंकि इस ट्रांसमिशन को मुनाकिद करने का जो असल मकसद है वो ये है कि हम अपनी कौम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम हमें रब्बुल इज़्ज़त के हवाले से दी, यानी कि रमज़ान मुबारक को किस अंदाज में हमने गुजारना है और रमज़ान की बरकतों को हमने किस अंदाज में समेटना है, और ये रमज़ान हकीकतन हमारी तरबियत के लिए एक साल में एक मरतबा पूरे महीने के लिए आता है और एक बड़ी शानदार किस्म की हमारी तरबियत करके चला जाता है। अल्लाह ताला हमें इस तरबियत से इस अंदाज में इस्तिफादा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए कि हमारी ये तरबियत न सिर्फ हमारी तरबियत कर दे, बल्कि हमारे इतराफ में हमसे मुंसलिक जो लोग हैं और हमारे जो औलादें हैं, हमारी जो बहन बेटियां हैं, वो भी इस तरबियत से कुछ हासिल करें और वो भी आगे चल करके रमज़ान मुबारक को एक अजीम महीना जान करके इसकी वक़्त और इसकी इज्जत और तकरीम करें। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एक इंतहाई खूबसूरत टॉपिक हमारे साथ मौजूद है, यानी कि सेगमेंट मुकाबला नात खाने का। इससे पहले कि हम उस मुकाबला नात खाने के सेगमेंट की तरफ जाएं, मैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानान का आपके सामने तारुफ कराना चाहता हूं। हमारे साथ खुसूसी शख्सियात मौजूद हैं, उनके साथ ही हमारे साथ रोज़ाना की तरह इस प्रोग्राम के, इस इवेंट के माशाअल्लाह मुस्तकिल होस्ट जनाब ज़ीशान अज़हर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई, कैसे हैं? ज़ीशान भाई, आप माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे दिलनशी अंदाज में जो है लोगों को आप अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और जाहिर है मैं शायद उस अंदाज में ना कर पाता हूँ। आप माशाल्लाह बहुत डिफरेंट लग रहा है। मैंने आते साथ आपको यही बोला था कि हमार भाई आज लग रहा है कि छोटे भाई बैठे हैं हमारे। अरे मोहब्बत यार मोहब्बत। और मेरे साथ मेरी ये बहन साइमा मौजूद हैं, खूबसूरत अंदाज में होस्टिंग के फ़राइज़ अंजाम देती हैं, निज़ामत करती हैं और बड़ी खिदमात सर अंजाम देती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शुक्रिया आपको एक बार फिर इतना मुस्कुराते हुए और इतने अच्छे अंदाज में मैं यहाँ पर देख करके बड़ी खुशी हो रही। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मेरे साथ दो खुसूसी शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं और उनका तारुफ मैं इस अंदाज में करवाऊंगा कि तालीम इस वक्त हमारे मुल्क का यकीनी तौर के ऊपर एक अहम तरीन सेगमेंट है, एक अहम तरीन हमारा हिस्सा है, जिसकी बुनियाद जो कि हमारे मुल्क की बुनियाद है। क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी फरमाया था कि अगर हम दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं, दुनिया में दूसरे ममालिक के दूसरी दुनिया से हम पहली दुनिया से मुकाबला करना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को तालीम के मैदान में आगे से आगे जाना होगा, ठीक है, ना कि दूसरे कारों। तो हमारे पास इस वक्त दो अहम शख्सियात मौजूद हैं जिनका ताल्लुक तालीम और तरबियत और तालीम से है। अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी इदारों के सरबराहान भी हैं और कई दहाइयों से तालीम की खिदमत कराची में सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा अंजुमन जो स्कूल्स की, इदारों की जो एक तश्कील दी गई है जो सिंध के लेवल पर काम कर रही है, जिसका कि नाम मैं आपको बताऊंगा तो आप फौरी तौर पर जान जाएंगे, अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन, जो सिंध भर में एक बड़ी अंजुमन के तौर पर काम कर रही है। और इनकी जिम्मेदारी न सिर्फ फरोग़ तालीम है, बल्कि तालीम के रास्ते में आने वाली मुश्किलात को और उनसे निपटने के लिए और उनके हल का भी इनके पास हर वक्त एक सोल्यूशन मौजूद होता है। और इसके अलावा बच्चों के लिए, तुलबा और तालबात के लिए बड़ी ही मेहनत और कोशिश करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के चेयरमैन हनीफ जदून साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हनीफ भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का फजल है, दुआओं की दरख्वास्त। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी इस जज़ाकल्लाह। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के वाइस चेयरमैन शकीब शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शकीब भाई ठीक ठाक हैं? यकीनन रमज़ान की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह हमारे इस प्रोग्राम में आ रहे हैं। और मैं बिला ताख़ीर मुकाबले के क्या ख्याल है, मुकाबले के पहले शरीक को बुला लिया जाए। मुकाबले के पहले शरीक हमारे साथ मौजूद हैं अफशां लोधी, और मैं उन्हें दावत दूंगा कि आज हमें कौन सी नात वो सुना रही हैं। बिस्मिल्लाह बेटा। अफशां लोधी। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर सारी मोहब्बतों का सिला को
मोहब्बतों का सिला कौन से देता है, सुनहरी जालियों में यार गार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी कहाँ वो मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चूंकि दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि हम इतना ज़्यादा नात को हम पढ़ सके, लेकिन माशाअल्लाह आपने बहुत अच्छी कोशिश की और यही हमारे जजेस हज़रात के लिए काफ़ी है। इनके साथ ही दूसरे मुकाबले के शरीक मोहम्मद साद को दावत दूंगा। इन अशार के साथ कोई मिसल मुस्तफ़ा का कभी था न है न होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था न है न होगा। मोहम्मद साद रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब, या नबी सब करम है तुम्हारा तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो साहब थोड़ा सा माइक के पास आ जाए क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं जा रही, ठीक है? या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो मारे नियारे हुए हैं, और कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, जब से थामा है दामन तुम्हारा तुम्हारा, जब से थामा है दामन तुम्हारा, दुनिया वाले हमारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहब ने तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा, जो मुझे तो अंदाजा नहीं था कि साद इतनी अच्छी नात अच्छी नाम नहीं, मैं साथ के लिए कहता हूँ कि जज्बा होना चाहिए। साथ हमेशा ये कहता है अमर भाई, और कहते हैं कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या हमदे बारी ताला हो, इसके लिए खुदावन ताला आपको चुनता है कि आप उसके महबूब की बड़ाई बयान करें या अल्लाह ताला की हम्द सना करें। और साथ साथ ये कहते हैं अमर भाई कि आवाज सबके पास मौजूद होती है, लेकिन इस सिमत हर कोई नहीं आता, वो ही जाता है जिसको वो चुन लेता है। वाली बात है कि खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा। और ये बात ईशान भाई आपने बिल्कुल सही कही कि कबूलियत असल चीज है। बिल्कुल अल्लाह पाक ना तो लहन को देखेगा, ना इंसान के लिबास को अल्लाह पाक देखेगा, वो उसके दिल को, उसकी नीयत को देखेगा। और यही मिसाल है कि जब हजरत बिलाल हबशी को मना किया गया था कि अजान में लुकनत है तो मत दीजिए, उस दिन सूरज तलू नहीं हुआ था कि आपने जब अजान दी तो कहते हैं कि आवाज का कोई लेना देना नहीं है, रब तो दिल देखता है, दिलों के हाल देखता है। अल्लाह ना चेहरा देखता है ना खूबसूरती देखता है, अल्लाह तो दिल की खूबसूरती को देखता है, अल्लाह तो जांचता है ऐसे। अल्लाह ताला तो इंसान की जो तड़प है, उसकी जो अपने रब से जो उसकी उनसियत है, वो तो उससे काउंट करता है। बिल्कुल ऐसे ही। और इसी के साथ दोनों पार्टिसिपेंट्स जो है वो सामने आ जाए। अफशा आप भी बेटा डाइस पर आ जाए। और अब जो है पहले आपसे मैं पूछूंगा बाबा भाई कि आपको क्या लगता है कि कौन आगे जाएगा? बात यह है कि मैं तो निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था, तो इस हवाले से मैंने आज हकीकतन
ویسا اپنا نہیں چلا۔ ارکریزی نہیں کی کہ کون بچہ، مجھے دونوں بچے ماشاءاللہ بڑے اچھے پڑھتے ہوئے نظر آئے. یہ کل بھی اب یہ تو جج نہیں، ویسے میں نے عمار بھائی کے لیے کہا تھا، عمار بھائی کہ عمار بھائی کو جب بھی یہ فرائض ہو تو وہ کترا کے نا سائڈ سے بالکل بالکل ایسے ہی. جی ججز سے پوچھتے ہیں کہ کون آپ کو بہتر لگا. آج کیا فرماتے ہیں آپ بتائیے حنیف بھائی صاحب. حنیف بھائی آپ بتائیں کہ بچی مجھے زیادہ بہتر لگی. بچی آپ کو زیادہ بہتر لگی؟ ماشاءاللہ. اچھا. اسی کے ساتھ شکیب صاحب جی بچی کا زیادہ. بچی کا زیادہ ہے. تو اب آپ بتا دیں کہ کیا آپ کو لگا دونوں بچوں میں؟ سنا آپ نے؟ مائک لے لیجیے گا. کہ ایز اے نعت خواہ ماشاءاللہ سے انہوں نے سنایا تھا. ماشاءاللہ دونوں ہی اچھا پڑھا تھا، اور بس یہ کہ مقابلہ ہوتا ہے دنیاوی لحاظ سے، اس میں فیصلہ کرنا ضروری ہوتا ہے. انعام تو ان کو مل چکا اللہ تعالیٰ کے، الحمدللہ. اور میرے حساب سے جو ہے وہ بہتر جو ہے بچی نے پڑھا ہے. یعنی افشا نے. جی جی. اس کا مطلب افشا ہمارے ساتھ آگے جا رہی ہیں مقابلے میں، اور آج سوری کہ ایک ہی بچہ آگے جائے گا، اور افشا آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور صرف ایک سے دو چیزوں کا میں آپ سے کہوں گا کہ جہاں پر سانس ٹوٹتا ہے بیٹا تو وہاں پر ختم کر دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس کو اسٹریچ نہیں کیا اور جاتا. کمپٹیشن میں ہمیشہ بیٹا یاد رکھیے گا کہ ایک انترا ایک استئی، ٹھیک ہے نا. جب آپ دوسرے شعر پر جاتے ہیں تو وہ ٹائم پیریڈ بھی آپ کا زیادہ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا کچھ رولز ہوتے ہیں کمپٹیشن کے. آپ کسی محفل میں ہیں تو آپ کلام بے شک 3 سے زیادہ منٹ کا آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کمپٹیشن میں ہے تو اس کو ٹائمنگ کا بہت زیادہ خیال. اور دوسری بات یہ کہ سانس اگر لینا تو لمبا مت کھینچے. اگر آپ کا ریاض نہیں ہے تو لمبا مت کھینچے، ورنہ فلکچویشن آتی ہے جو آپ کی آواز میں آئی. میں شاید غلط نہیں ہوں. اور اب اگلا جو مقابلہ ہونا ہے ذیشان بھائی بڑے سخت ہیں. بالکل. اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ آپ سلیکٹ ہو گئی تو آپ کو یہاں پر ججز بیٹھ کر عمار بھائی بولیں گے کہ یہ نعت سنا دیں، تو آپ ہو سکتا ہے نعت نہ سنا، پوچھیں کس نے لکھا تھا، کس نے اس کو کمپوز کیا. تو یہ تمام تیاری کے ساتھ آپ نے اسکرین پر آنا ہے، کیونکہ انشاءاللہ 29 پر فائنل ہو جائے گا، کیونکہ 30واں روزہ کنفرم نہیں ہوتا کہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اور اس دن دیکھیں گے کہ سرکار کی نعتیں واہ بھائی واہ کا تاج کس کے سر پر آتا ہے. ٹھیک ہے جی، اپنا خیال رکھیے گا. بہت مبارک ہو آپ کو. بہت بہت مبارک ہو آفشاں لودھی کو کہ آج آپ نے اس مقابلے کو ون کیا، اور یہ اگلے مقابلے کے لیے یعنی کہ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لی گئی ہیں ہمارے ججز کے فیصلے کے پیش روشنی میں، اور میں ان کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں. جزاک اللہ. آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سے تواضع ہے. ارے تواضع کیا بات ہے. تواضع تو ماشاءاللہ پہلی سحری سے ہمارے ساتھ بڑا تعاون ہے ان کا، بڑی محبتیں ہیں کہ بڑی خوبصورت سحری یہاں پہ بھجواتے ہیں. اور میں یہ بحریہ ٹاؤن میں ایک بڑا خوبصورت ریسٹورنٹ ہے، جب بھی آپ کا وہاں جانا ہو تو آپ تواضع پہ جائیے. اس پروگرام کے توسط سے آپ کو انشاءاللہ ڈسکاؤنٹ بھی دیا ہوا ہے. ڈسکاؤنٹ بھی دیا ہوا 10% ڈسکاؤنٹ ہے ماشاءاللہ سے. اور آج میرے لیے یہ سرپرائز تھا کیونکہ انہوں نے مجھے ڈسکلوز نہیں کیا تھا. سائمہ جب آپ آئیں گی تو آپ کے لیے سرپرائز ہے. اور جب میں نے دیکھا تو اتنی خوبصورت پریزنٹیشن تو دیکھیں نا، بریانی اور وہ بھی ہانڈی کے اندر تو پھر وہ اس کی جو کہتے ہیں نا کہ اور دوبالا ہو جاتا ہے. جی ذیشان اور ساتھ ساتھ میں بھی یہ کہوں گا کہ Day 1 سے تواضع ہمارے ساتھ ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک وہ لوگ زیادہ مقبول ہوتے ہیں جو کسی کے روزہ یا تو افطار کروائیں یا سحری کا اہتمام کریں. تو اللہ تعالیٰ تواضع کو اس کی جزا عطا فرمائے. مشتاق صاحب کو بہت یاد کیا جا رہا ہے. بالکل. مشتاق بھائی کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آج ان کی طبیعت بہت بہتر ہے. ان سے میری فون پر بات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا میں کل جوائن ان کروں گا. آج ڈاکٹر نے ان کو ریسٹ کا کہا، اور ویسے تو وہ سائمہ آنا چاہ رہے تھے، بچوں کی طرح ضد کر رہے تھے. میں نے کہا آج رہنے دیں، کل انشاءاللہ ہم آپ سے ملیں گے. اور ان کو تھوڑا سا بیسٹ. مشتاق بھائی کا جو مسکراتا ہوا چہرہ ہے نا وہ بڑا فوٹوجینک ہے، اور وہ جب دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک بڑا زندہ دل آدمی جو ہے یہاں پر موجود ہے. اور وہ آپ کی زندہ دل آدمی ہے ماشاءاللہ. ان کے لیے میں ایک بات بولوں گا عمار بھائی کہ ہم جب باہر ہوتے ہیں آف دا کیمرہ، جب یہاں پر عالم اور ثناگر کا پروگرام آن ایئر ہوتا ہے، مطلب سیگمنٹ آن ایئر ہوتا ہے، اچھا سحری کی تھی، اچھا اس نے سحری کی، وہ ہر ایک کو پوچھتے ہیں سحری کی، اچھا یہ کھاتے ہو؟ میں نے کہا مجھے کہہ رہے تھے سالن، میں نے کہا نہیں میں گوشت کا سالن نہیں کھاتا، کچھ اور منگوا دوں، ابھی کیا کھاؤ گے؟ ابھی بس بہت ہو گیا. کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کو احساس دیکھیں نا، احساس بھی بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے، ورنہ آج کل تو بے حسی کا لوگوں نے لبادہ اڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، کون کیا کھا رہا ہے. اور آپ یقین جانیں کل ہم لوگ نہیں تھے ٹرانسمیشن میں، تو کل بس ان کو ایک ہی فکر تھی سحری کا اہتمام، مطلب کیا ہو رہا ہوگا، کس طرح، مطلب کہتے ہیں نا کہ حصہ جب انسان بن جاتا ہے. اور آج جو میں جوڑا پہن کے بیٹھا ہوں وہ بھی انہوں نے گفٹ کیا. یہی تو میں سوچ رہا تھا کہ آج آپ ماشاءاللہ بڑے مختلف نظر آ رہے ہیں. آج میں نے پراپر شلوار قمیص اچھا اور اسی کا بہت بہت مشتاق بھائی بہت بہت شکریہ اس چیز کا. اچھا مشتاق بھائی نے ایک اندازہ لگا لیا کہ یہ جوڑا آپ پر بہت زیادہ جچے گا، اور پسند بھی نہیں. مشتاق بھائی بہت خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے ہمارے ذیشان بھائی کو بڑا خوبصورت جوڑا عنایت کیا.
میں اپنی جانب سے آپ کا شکر گزار ہوں کیونکہ یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں اور یہ ماشاءاللہ بڑے اچھے سلجھے ہوئے انسان ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بہت ساری طرف آمین آمین. ہم گیسٹ کی طرف جی ذیشان بھائی. حنیف صاحب آپ سے میں پوچھوں گا کہ کیونکہ ماشاءاللہ آپ کافی چین آف سکولز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, تو آپ کی لائف رمضان میں کیسے گزرتی ہے؟ کیا آپ کی سٹارٹنگ کیسے ہوتا ہے, ڈے کا اینڈ کیسے ہوتا ہے؟ تھوڑا سا رمضان کے حوالے سے بتائیے گا, کیونکہ رمضان کے اندر ہم رمضان کی ہی باتیں پوچھیں, کیونکہ کافی لوگ ہیں رمضان آ گیا ہم کام کیسے کریں گے, یہ کیسے ہوگا, تو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں اپنے دن کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان 12 مہینوں میں افضل ترین مہینہ ہے, اور اس میں جتنی عبادات انسان کو میسر آتی ہیں اور جتنی عبادات کی طرف وہ رجوع کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا دل اور وسیع کر دیتا ہے. اور پھر اس میں ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے, میں روزے کے لیے ہوں, یہ اللہ کا فرمان ہے. اور میں نے اگر کوئی بھی کام کیا اور کوئی بھی اس کے اندر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ سے میری ڈائریکٹ ملاقات ہوگی اور اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مجھے اس کا نفع بہم پہنچائیں گے. اور پھر اسی طرح اس میں وہ رات بھی آنے والی ہے, ایک عشرہ پورا جو آخری عشرہ ہے جس میں جہنم سے آزادی بھی ملتی ہے لوگوں کو, اور اس میں ایک ایسی رات بھی ملنے والی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر شب قدر کہا جاتا ہے. اور اس شب قدر کے حصول کے لیے اکثر لوگ اعتکاف کی نیت سے مساجد کا رخ بھی کرتے ہیں, جو پورے 10 دن کے لیے مساجد کے اندر تشریف فرما ہونا پڑتا ہے, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ رجوع ان کا ہوتا ہے. اور اس میں انشاءاللہ جو لوگ ایسا عمل کرتے ہیں ان کو وہ رات مل بھی جایا کرتی ہے اور وہ پورا استفادہ اس سے حاصل کرتے ہیں. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے, سب کو کوشش کرنی چاہیے, خواتین گھروں میں اس کا اہتمام کریں اور مرد حضرات جتنے بھی ہیں اس کا اہتمام جو مساجد میں کریں. پہلے دور میں جو میں نے سنا ہے اور دیکھا بھی ہے, جتنے میری زندگی کا مشاہدہ ہے اور جو میں نے دیکھا ہے کہ اس کا اہتمام بہت کم ہوا کرتا تھا, لیکن گزشتہ 10-12 سال یا 15 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں اب مساجد کے اندر جگہ نہیں ملتی ہے. اور ینگسٹر بچے بھی جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بیٹھتے ہیں, وہ تھوڑی سی شرارت بھی بعض اوقات ہو جایا کرتی ہے, لیکن بہرحال یہ ہمارا کام ہے جو اچھی ایج کے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں ان کی تربیت کریں اور تربیت کر کے انہیں معاشرے کا بہترین ذریعہ بنائیں, اور اس رمضان سے انہیں کیا استفادہ کرنا ہے اس رمضان کے اوپر, اور اس کے اس رات کو کیسے حاصل کرنا ہے جو ہم سے ملنے آ رہی ہے. انا انزلنا فی لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اتنی بڑی رات ہمیں ملنے آ رہی ہے کہ صبح طلوع فجر تک وہ ہمارے پاس موجود ہے. ہم اس سے کیسے استفادہ کریں؟ جو بچے یا جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہوں اگر وہ اس عمل سے ناواقف ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو لوگ واقف ہیں ان کی تربیت کریں, اور یہی ملک کا سرمایہ ہم بنا سکتے ہیں اور یہ دین کا سرمایہ ہم بنا سکتے ہیں ان کو, اور یہ ہماری اہمیت اسی میں ہے کہ ہم اس کو بہتر انداز میں کوشش کرنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ. اچھا ذیشان بھائی, حنیف بھائی کی بڑی اسٹرگلز ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے. جو پرائیویٹ اسکولز ہیں یہ ان کے حق کے لیے نہ صرف لڑتے ہیں بلکہ ان کے حقوق کے لیے جا کر کے اعلیٰ سطح پر, اعلیٰ پیمانے پر ارباب اختیار سے بات کرتے ہیں, اور ان کے مسائل کے حل کے لیے انہوں نے بہت کوششیں کی. ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑا اچھا کام ہے, جو بڑی ذمہ داری انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے, بچوں میں ہم نصابی سرگرمیوں کا جو فروغ ہے, ٹھیک ہے, وہ بڑے پیمانے پر اس کا انعقاد کرتے ہیں. ایک بہت بڑا کمپٹیشن ایک بہت بڑے پیمانے پر ہفتہ طلبہ ایک بڑی جگہ کے اوپر سال میں ایک مرتبہ منعقد ہوتا ہے, اور کراچی کے سینکڑوں اسکول اس کا حصہ بنتے ہیں, اور اس کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا خوبصورت ہے, یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت سے اور آگہی برائے نبی کریم صلی اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آگہی برائے خاتم النبیین صلی اللہ, اس سے متعلق کوئز پروگرامز, نعتیہ مقابلے, ٹھیک ہے, اس میں تقاریر, ٹھیک ہے, اور دیگر اس کے اندر جو ہے وہ مقابلے ہوتے ہیں, اور اس میں بچوں کو بڑی تعداد میں انعامات دیے جاتے ہیں. ماشاءاللہ. اور میں یہی چاہتا ہوں اس وقت ہمیں آپ جدون صاحب بتائیں کہ یہ جو آپ مقابلے انعقاد کرتے ہیں سال میں کس وقت اناؤنس کرتے ہیں, اور ان کا اصل مقصد کیا, اور کیا کیا مشکلات آپ کے ساتھ اس میں پیش آتی ہیں, آپ کو درپیش آتی ہیں؟
बुनियादी तौर पर ये मुकाबले हम रबीउल अव्वल के महीने में करते हैं माशाल्लाह। और रबीउल अव्वल के महीने से कौन आशना नहीं है, कौन नहीं जानता है कि आक़ाए दो जहान आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो महीना है, और जितनी हम उसके अंदर अकीदत से उस महीने को सेलिब्रेट कर सकते हो, कितनी हमारी ज़रूरत है। तो हम पूरे कराची के अंदर इसको अनाउंस करते हैं और उसमें सैकड़ों स्कूल इसमें शिरकत करते हैं। पिछली दफ़ा भी हमारे साथ तकरीबन 1250 स्कूलों माशाल्लाह माशाल्लाह शिरकत की और 1250 बच्चा उसमें से आया। उसमें हम मुख्तलिफ मुकाबले, जैसे अभी मेरे साथी ने बताया, अम्मार बाबर साहब ने बताया भी है कि किरात का, नात का, स्पीच का और क्विज़ का 4 किस्म के मुकाबले जात बच्चों के दरमियान कराते हैं और ये बच्चों को एक इनिशिएटिव देता है और स्कूल बड़े दिल खोल कर अपने बच्चों को उस प्रोग्राम के अंदर भेजते हैं। पहले हम इंटरनल उसका प्रोग्राम करते हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, सब डिवीजनल लेवल पर, सब डिवीजन लेवल, जैसे लांडी में कर दिया, कुरंगी में कर, जहाँ जहाँ हमारी सेटिंग्स बनती है उस सेटिंग के हिसाब से उन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं और उन ऑर्गेनाइज करने के बाद जो बच्चे उसमें से सेलेक्ट होकर फर्स्ट पोजीशन हासिल करते हैं उनको फिर हम किसी, जैसे गुज़िश्ता साल हमने पीएफ म्यूजियम के अंदर उस प्रोग्राम को किया और 2 दिन तक उस प्रोग्राम को हम सर अंजाम देते रहे क्योंकि बच्चे ज़्यादा हो गए थे माशाल्लाह। उनका इनेकाद करना एक ही दिन के अंदर प्रोग्राम का मुश्किल था, तो हमने 2 दिन प्रोग्राम किया। उससे पहले हमने PHQ ऑडिटोरियम में प्रोग्राम किया पिछले साल, और पिछले साल और उससे पिछले साल तो हमें ये भी सेहरा जाता है कि स्कूल बंद हो चुके थे, कोविड-19 चल रहा था और कोविड-19 की पोजीशन में बच्चों को ऐसी पोजीशन में बाहर निकालना और ऐसी पोजीशन के अंदर बच्चों को ये एक्टिविटी कराना, ये बहुत मुश्किल काम था। लेकिन अल्लाह ने हमें, जब अल्लाह की राह में जाएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में जाएंगे तो रास्ते सारे खुलते चले जाएंगे। शर्त ये है कि आप काम करने वाले हों, और काम करने वाले होंगे तो वो रास्ते आपके लिए खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। तो हमने ऐसे रास्ते इख्तियार किए और फिर बच्चों को हम जितने हमारा मुमकिन होता है लोगों से भी तावन करवाते हैं, उन बच्चों को इनामात से भी नवाजते हैं इसमें। और इस साल हमारा प्रोग्राम, इसमें आप लोगों का भी तावन अगर हमें मिलेगा तो इस साल हम इस प्रोग्राम को सिंध लेवल पर करने जा रहे हैं ताकि जो सिंध के बच्चों का भी, वैसे तो पूरे पाकिस्तान के बच्चों का हक बनता है कि हम पाकिस्तान लेवल पर करें, और इंशाल्लाह हम सिंध लेवल पर करने में कामयाब हो गए तो हम इसको पाकिस्तान लेवल पर भी करने की कोशिश करेंगे। तो हम ये कैसे करें, बहरहाल इसके ऊपर हम फ़ौरन रमज़ान के बाद अपनी एक नशिस्त बुलाएंगे और उस नशिस्त के अंदर ये तय करेंगे कि इस प्रोग्राम को सिंध लेवल पर कैसे सेलिब्रेट करें। क्योंकि मुश्किल जो, अब मुश्किल की बात आई थी, मुश्किल जो उसमें हमें नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि सिंध के बच्चों को यहाँ ला के कैसे ठहराएँ, कहाँ ठहराएँ, और उनके 2 दिन या 3 दिन, 2 से 3 दिन कम से कम लग जाएंगे। तो उनके खाने पीने का एहतमाम कैसे किया जाए, और फिर जो काम हुकूमती सतह पर होना चाहिए वो काम हम कर रहे हैं। हुकूमत हमें उसमें ज़रा भी सपोर्ट नहीं कर रही, ये हुकूमत का हक बनता है। जो भी हुकूमत, हम किसी एक हुकूमत की बात नहीं करते कि फलां हुकूमत ने नहीं किया, जो भी हुकूमत इस वक्त मौजूद हो, एजुकेशन लेवल पर उनका हक बनता है कि इतनी क्रीम को हम बाहर निकाल कर पेश कर रहे हैं, दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, वो इसके साथ हमें हमारे साथ तावन करे। कम से कम उनके स्टे के लिए हमारे साथ तावन कर ले, कम से कम खाने के लिए तो दुनिया मिल जाए। ताकि आप जो ये चाहते हैं कि न सिर्फ कराची बल्कि कराची से बाहर बैरून कराची जो बच्चे हैं वो भी इससे इस्तेफादा हासिल करें। हनीफ जदून साहब, हमारी दुआएं आपके साथ है कि अल्लाह ताला आपको इस मनसब पर कामयाब हो। और एक चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आपका मुकाबला हो जाए तो फिर वीनस टीवी की तरफ से मैं बिहाफ ऑफ वीनस टीवी कहता हूं कि मेरा प्रोग्राम मेरी कामयाबी में आप उन बच्चों को लेकर आए ताकि हम उनको अनाउंस करें कि ये वो बच्चे हैं। मैं इस बात को यूं बढ़ाता हूं, वैसे हमारे प्रोग्राम में इस दफा एजेंडे में है वीनस टीवी से बात करें या किसी भी और टीवी से बात करें, हमने ये बात करनी है हमारे प्रोग्राम में कि इस दफा हम बजाय PF म्यूजियम के, PHQ के अलावा भी हम किसी टीवी के ऊपर टीवी चैनल बिल्कुल आपको हमें 4, 5, 6 दिन लग सकते हैं, वो टाइम हम आपके साथ हैं। बस यही चीज होती है कि आपका इनिशिएटिव इतना अच्छा है कि जैसे कि हमारा सेगमेंट है सरकार की नाते वाह, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी वजह से ये दुनिया बनी और जिन्होंने हमें तख्लीक़ और महबूब खुदा जिनको खुदा ने मोहब्बत से तख्लीक किया, और उनके लिए आप ऑर्गेनाइज करें तो वीनस टीवी बिल्कुल आपके साथ मौजूद है। और शकीब साहब से आपको बात, अच्छा जीशान भाई, एक बड़ा इस वक्त एक बड़ा गंभीर मसला है जो मैं चाहता हूं कि आपकी भी नॉलेज में आए, क्योंकि आप रेडियो को इस वक्त आप सरेदस्त देख रहे हैं और आप दायरे के कन्वर्सेशन आपकी शाम में, रात में, जिस वक्त भी आपके प्रोग्राम्स होते हैं, एक बड़ा मसला इस वक्त हुआ है कराची के बच्चों के लिए नहीं, पूरे सिंध के बच्चों के लिए, कि हमारी जो बोर्ड्स हैं
انہوں نے آؤٹ سورس کر دیا ایگزامینیشن کے سسٹم. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اور پہلے بورڈ کے ہی اراکین اور جو گورنمنٹ کے ٹیچرز تھے, پرائیویٹ سیکٹر کے ٹیچرز تھے, بورڈ ان کو ہائر کر کے کاپیز کی چیکنگ کرواتا تھا, ایگزامس کنڈکٹ کرتے تھے. لیکن ابھی چند دنوں پہلے ہی یہ فیصلہ آیا ہے اور یہ صادر کیا گیا ہے کہ اس مرتبہ ایگزامینیشن کا جو کنڈکٹ کرنا ہے, اس کو جو ایگزامینیشن لینے ہیں اور جو کاپیز کی چیکنگ ہے, یہ سب باہر کی ٹیم کرے گی. یعنی کہ اس کو آؤٹ سورس کر دیا گیا, جس کے لیے ٹینڈر کے لیے میرے خیال سے چند دنوں کے اندر کوئی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ پرائیویٹ ایسوسی ایشن کے نمائندگان موجود ہیں. تو میں چاہوں گا شکیب صاحب سے کہ بحیثیت وائس چیئرمین الائنس آف پرائیویٹ ایسوسی ایشن, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو فارمولا اپلائی کیا جا رہا ہے, جس میں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب آؤٹ سورس کر دیا جائے گا ایگزامینیشن کے سسٹم کو, کیا یہ مستقبل میں آپ کو کامیاب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ پہلا سوال تو آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو عمار بابر بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم اس فیصلے کو الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ مسترد کرتی ہے اور اس کی مذمت کرتی ہے, اور اس سے بچوں کے اندر بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے 9th 10th اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے طلبہ کے اندر کہ ہمارے پیپرز کا جو پیٹرن دیا گیا ہے کہ آیا اسی پیٹرن کے تحت پرائیویٹ جو ادارے کو دیا جا رہا ہے وہ لیں گے کہ نہیں لیں گے, اور کس طرح سے ہماری کاپیز کی چیکنگ کا سلسلہ کیا جائے گا. تو یہ ایک تشویش پائی جا رہی ہے جس کا ہم نے تحفظات کا اظہار چیئرمین بورڈ سے ہم کر چکے ہیں اور منسٹر آف سینس سے بھی کرنے جا رہے ہیں, جس کو ہم قابل قبول نہیں ہے ہمارے لیے. اور تمام تر ایسوسی ایشنز ہماری پرائیویٹ اسکولز کی ہمارے علاوہ بھی وہ بھی سراپا احتجاج ہیں اس فیصلے پر. کوئی باہر کی ٹیم بڑی اچھی آ جاتی ہے, بڑے اچھے انداز میں اس کو مینج کر لیتی ہے, پھر اس میں کیا ہے حضرت؟ اس میں ایسا ہے کہ کیا کہتے ہیں ذیشان بھائی؟ لیکن میں یہاں پہ ہماری پرابلم یہ آتی ہے کہ پیپر بچے نے دینے ہیں, امپلیمنٹیشن آہستہ آہستہ ہوگی تو 2 سے 3 سال میں بچے جو ہے وہ عادی ہو جائیں گے. ایک دم سے چینج ہوگا تو جو بچوں کو یاد ہوگا وہ بھی بھول جائیں گے. پہلے پریکٹس کروائی جو کہ دنیا میں قانون ہے کہ اگر نصاب کو چینج, پاکستان میں کیا ایک سوری ٹو سیز یہاں پر آپ بیٹھے ہیں کہ 1 سال پہلے جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اس کے بعد جیسے ہی پیپر کنڈکٹ ہوتے ہیں اگلے سال نصاب کو چینج کر دیا جاتا ہے, جبکہ باہر ممالک میں 5 سال لگتے ہیں کہ آپ کا بچہ 5 سال بعد اس پیٹرن کا عادی ہو جائے گا. اس کو پڑھایا جاتا ہے, اس کا تدریسی عمل نہیں ہوتا, صرف اس کو پڑھایا جاتا ہے کہ اس کا فائنل پیپرز نہیں ہوتے ہیں کہ بچے کے نالج میں رہے اور جس طریقے سے آگے بڑھتا ہے. پاکستان میں صرف اس چیز کا فقدان ہے کہ ہم پیٹرن چینج کرنا جانتے ہیں, ہم امپلیمنٹیشن نہیں جانتے, جو کہ بچوں کے لیے بہت زیادہ مشکل بھی ایک بات میں پیش آتی ہے. بالکل. اس کو آخری ٹائم پر جبکہ ایگزام میں 2 ماہ رہ چکے ہیں اور اس طرح کا فیصلہ لینا بغیر اسٹیک ہولڈرز کو بٹھائے ہوئے, ہم اسٹیک ہولڈرز کو کسی ایسوسی ایشنز کو وہاں پر نہیں لیا گیا آن بورڈ اور خود ایک فیصلہ بڑا لے لینا بغیر اعتماد میں لیے. بالکل. اسی لیے ہمارے تحفظات ہیں, ہم اگر اس کو بہتر طریقے سے اگر یہ کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے لیے رضامندی ظاہر کر لیں گے, مگر اس سال کے لیے نہیں, نیکسٹ ایئر کے لیے, مگر ہمیں اس میں ساتھ بٹھایا جائے. اس کا کوئی صحیح انداز میں طریقہ کار کیا جائے, اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ٹائم دیا جائے, بچوں کو بھی تیاری کروائی جائے, اساتذہ کو بھی اس کے لیے تیار کیا جائے, پھر جا کر کے امتحان اس انداز میں لیا جائے. اور اس کے دور رس نتائج بھی آ سکتے ہیں نا اچھے, اگر ہم اس کو اچھے انداز میں ہماری بالکل آ سکتے ہیں. دوسرا ہمارے پرائیویٹ بورڈز میں ایک پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے ممبر ہوتے ہیں نا, ان کے لیے بھی میں کہتا ہوں کہ سوالیہ نشان ہے کہ انہوں نے اس کو کیسے ایکسیپٹ کر لیا اور اس کو کیسے لے کر چل رہے ہیں. یہ بتائیں کہ اس وقت اگر اس سال یہ سسٹم آ جاتا ہے امپلیمنٹ, تو بچے جو ایگزام دیں گے وہ امتحان میں انہیں کیا مشکلات ہوں گی؟ انہیں مشکلات یہ ہوں گی جو رزلٹ پر اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ بالکل بہت خراب اثر پڑنے والا ہے بچوں کے اوپر, کیونکہ جو پیٹرن کے اوپر جو انہوں نے اس سال ایشو کر چکے ہیں, بورڈ کا ایک پیٹرن نکلتا ہے پیپرز کا کہ ہم اس پیٹرن کے تحت جو ہے اس سال پیپرز لیں گے, تو وہ پیٹرن بورڈ کے جتنے بھی ملازمین ہوتے ہیں, جی پروفیسرز ہوتے ہیں, وہ اس کو ڈیزائن کرتے ہیں. اب اس کو وہ پروفیسرز نہیں ڈیزائن کریں گے, اس کو فالو نہیں کریں گے, وہ ایک اپنا ایک نیا پیٹرن لے کر آئیں گے, یعنی جو ہوگا بالکل ایسے ہی ہوگا. تو
यहाँ पे एक चीज मैं और कहूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट, तो अगर आपने बच्चों को फिर पास ही करना है नंबर देकर, तो ये आप वाली बात भी सही है कि वो तो गलत फिर पैटर्न हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, इन्होंने ऐसे ही है। इनिशिएटिव लिया है, तो बिल्कुल आपको वालिदैन के अंदर बहुत ज्यादा तशवीश पाई जाती है नजर में, प्रॉपर नहीं पढ़ सकेंगे। जैसे नहीं, और दूसरी बात ये है कि मैं शकीब भाई से ही बात करूंगा कि अगर बच्चे को पास करना है तो इवन दो बच्चे की बेसिक तो बनी ही नहीं ना, अगर वो 9th का बच्चा है या फर्स्ट ईयर का बच्चा है, उसकी बेसिक बुनियाद तो नहीं बनी, यानी खोखली बुनियाद पर तो आप जितनी बड़ी बिल्डिंग बना ले वो गिर ही जाती है। नो डाउट। तो मैं यही कहूंगा कि शकीब भाई आपका और हनीफ सर आपका के वाकई में ये इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर जरूरी है, है उनके फ्यूचर के लिए, और क्योंकि जब तक वो पढ़ के नहीं देंगे उनको नहीं पता चलेगा तो वो बेकार है। और फिर उसके बाद वो एक सिलसिला बार भाई आप भी टीचर हैं, इंपॉर्टेंट बता दें इंपॉर्टेंट कौन से होंगे। ये जो इम्पोर्टेंट वाला मामला है ना, इसने तो हमारी कौम को तकरीबन तबाही की तरफ धकेल दिया, ठीक है ना। और वो इम्पोर्टेंट के पीछे भगा करके 5 इयर्स के चक्कर में लगा करके, मैं तो प्रिपरेशन करवाता हूँ बच्चों की और मेरी साल से अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी है। 100% आप बच्चे को करवाएं, ताकि देखिए मुस्तकबिल में बड़े चैलेंजेस से उस बच्चे ने निबर्द आजमा होना है। तो बड़े चैलेंजेस से निबर्द आजमा होने के लिए इंसान के अंदर वजूद में जो उसकी ज़खामत है वो भी बड़ी वसी होनी चाहिए, ठीक है ना। उसमें अजीमुल जुस्सा जो है जिसे कहा जाता है, इस तरह का इंसान होना चाहिए जो अपने वजूद में समंदर रखे। तो ऐसा बच्चा तैयार करने के लिए अगर आप उसको इम्पोर्टेंट के ऊपर अभी चलाएंगे तो फिर वो वैसा ही बनेगा, वो इम्पोर्टेंट ही बच्चा बन जाएगा आगे जाकर। मैं ये कहता हूँ बाबा भाई कि जैसे आप चीजों को एक्सप्लेन करते हैं ना, टीचर्स में ये चीजें, सॉरी टू से यू आर अ टीचर, लेकिन वो या तो इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हुए टीचर्स, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, तो बिजनेस बना दिया जो बहुत ज्यादा। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आप माशाल्लाह प्राइवेट एसोसिएशन से बच्चों के ऊपर इतना भारी बैग लाद देना, मेरे नीचे तो इंग्लिश है, इंग्लिश बी, इंग्लिश सी, इंग्लिश डी, ये तो अपना आप मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छे अंदाज में जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आप प्राइवेट स्कूल के इतना भारी बैग बच्चे पर क्यों लेकर जाते हैं। अगर बच्चे को ABCD में से एक ही A पढ़ा दे तो उसको A समझ आ जाएगा, तो वो कामयाब इंसान होगा, बनिस्बत इसके कि हम D तक जाए और उसको A भी समझना है। असल में इसमें मसला ये है कि सिस्टम नहीं है, सिस्टम नहीं, बिल्कुल विदाउट सिस्टम हम वर्किंग कर रहे हैं। अभी जो पहली बात चल रही थी उसमें मजीद में थोड़ी सी बात बढ़ा देता हूँ। आउटसोर्स करने से देखें, किसी भी काम के लिए कोई भी आप दुकान खोलें, किसी भी काम को करने जाएं तो उसका एक नक्शा बनाया जाता है और डिज़ाइन किया जाता है। हमारे पेपर्स के लिए बोर्ड्स एक डिज़ाइन है और बोर्ड एक बड़ी पावर रखता है, ठीक है। ये भी माना, मादर के साथ मुझे ये जुमला कहते हुए थोड़ा अच्छा नहीं बात लग रही, शर्म आती है, क्योंकि जिस शोबे से मेरा ताल्लुक है मैं उसी के बारे में कोई बुराई करूँ तो ये अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मादरत उसमें करप्शन इस वक्त जो बेइंतहा है बोर्ड के अंदर, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब दुनिया इस वक्त जानती है। बजाय उस करप्शन को ख़त्म, लेकिन वो एक इदारा है, उस इदारे को की करप्शन को ख़त्म किया जाता है आउटसोर्स करने के बजाय, उसके ऊपर तो तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन तवज्जो आउटसोर्स कर दिया। आउटसोर्स से एक और सबसे बड़ा खतरा जो होगा, ओवरहेड भी बढ़ेगा। और ओवरहेड किसको बर्दाश्त करना होगा? वालिदैन को करना होगा या बच्चे को करना होगा। और ये ओवरहेड जो है खतरनाक आ गई हालात, इस वक्त लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अच्छा, आप ये कहते हैं कि अगले साल जो एग्जामिनेशन फी है वो कई गुना बढ़ सकती है, कई गुना बढ़ जाएगी, और ज्यादातर बच्चा जो मैट्रिक सिस्टम से एग्जाम देता है वो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखता है, नो डाउट ऐसा ही है। उस पर एक बहुत बड़ा बर्डन पड़ने वाला है और बजाय बेहतरी के वो नीचे मोरल डाउन, और 10 लाख बच्चा कम अज कम इससे मुतासर होगा। बड़ी अच्छी आपने बात की शकीब भाई कि हम अगर बोर्ड के जो अंदरूनी मामलात हैं, जो वहाँ पर जो मामलात खराब हैं, उनको अगर सही कर दिया जाए तो इस अंदाज में वो इम्तिहान कंडक्ट करते हुए, वो मशाक हैं, उनकी मशक़ें हैं कई बरसों की, वो बड़ी तुंदही के साथ वो उसको मसले को मसाइल को हल कर लेते हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया शकीब। इसी के साथ साथ मैं एक चीज, इसी के साथ साथ मैं ब्रेक अभी नहीं लेना चाहूंगा। मैं ये कहता हूँ कि मुझे एक दो बातें आपसे भी करनी, क्योंकि टाइम मयसर है, तो मैं पूछूंगा कि एक फॉर्मूला इजाद हुआ था, तालीम आम करो, सबने सुना, तो इस बात से तो ये लगे तालीम इतनी महंगी करो कि रसाई ही खत्म हो जाए। यही चीज अब सामने आ रही है कि अफसोस कि आप कहते हैं ना कि एक गुर्बत खत्म करो, हम कहते हैं गरीब को खत्म करो, गुर्बत खत्म हो जाएगी। देखें ना कि अगर आप इस तरीके से देखा जाए कि एक नॉर्मल तबके का जो बच्चा है, ठीक है, और अपर लेवल का, उसके तो 10 ट्यूशंस भी अवेलेबल हैं, ठीक है, और एक जो नॉर्मल तबके से मिडिल क्लास है वो तो सिर्फ अपने स्कूल कॉलेज जा रहा है, लेकिन आप ये देखें कि ट्यूशंस भी ले रहे हैं, सब चीजें, फिर भी कुछ हासिल नहीं है। और दूसरी बात ये कि साइमा, जो गवर्नमेंट का बच्चा है, जो गवर्नमेंट स्कूल में क्या करेगा, गवर्नमेंट स्कूल पे बच्चा क्यों जाता है?
ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ 5 تاروں والے اسکول میں اپنے بچے کو بھیجے, ایسا ہی ہے. بچہ انگریزی بولتا ہو وہاں سے نکلے, بالکل ٹھیک ہے, وہاں پہ وہ اسپورٹس ڈیز میں بھی پارٹیسپیٹ کرے. اور وجہ ہے دیکھیں گورنمنٹ اسکول کا معیار جس انداز میں پستی کی جانب گامزن ماضی میں رہا, آج اس سے زیادہ پستی کی جانب جو ہے وہ گامزن ہے, جس کی وجہ سے کوئی بھی گورنمنٹ, حالانکہ گورنمنٹ اسکول کی اگر آپ بلڈنگز دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں پرائیویٹ اسکول کی بلڈنگ اس مقابلے کی نہیں ہے. لیکن پرانے اگر ہم پیچھے ماضی میں جاتے ہیں تو جتنے ہمارے کہتے ہیں نا ٹاپ آف دا لسٹ ہے سب گورنمنٹ پیلے اسکولوں کا کہتے ہیں, پیلے اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں. بات یہ ہے نا کہ جو اساتذہ تھے وہ مخلص تھے, وہ ایماندار تھے, وہ شام میں ٹیوشن پڑھانے پر سخت ترین تنقید کیا کرتے تھے, پنش کیا کرتے تھے اپنے بچے کو, تم نے یہ بات کیسے کی, سمجھے, اگر تم نے کچھ سیکھنا ہے بغیر کسی معاوضے کے میں تمہیں پڑھانے کو تیار ہوں. آج اس استاد کی اصل میں ایسے ہی ہے, آج ٹیوشن کو ایک کاروبار بنا دیا ہے, ٹیوشن سینٹر کھل گئے ہیں, اور موسٹلی آپ یہ دیکھیں گے جو رزلٹ آتے ہیں انہیں ٹیوشن سینٹر سے, جو بڑے بڑے ٹیوشن سینٹر اس وقت شہر کراچی کے اندر موجود ہیں, انہیں ٹیوشن سینٹر کے بچے پوزیشن آرڈرز لے رہے ہوتے ہیں. وہ پوزیشن آرڈرز کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے, اس کہانی کو عام نہیں, لیکن اگر اسکولوں میں اچھی تعلیم دے دی جائے, کہانیاں میرے سامنے ڈسکلوز ہو چکی ہیں, اور اسی لیے میں وہ بات کہنا چاہتی کہ ٹیوشن مطلب وہ کہانیاں ڈسکلوز ہو چکی ہیں, کیونکہ وہ ٹیوشنز لے کر آپ دیکھیں نا کہ ایک طریقے سے آپ نمبر ہائی, جو مین جو بچہ جو محنت کر کے جا رہا ہے اپنی اون سے, اس کو کچھ نمبرز نہیں مل رہے, کچھ لوگ پیسہ لے کر جا رہے ہیں, پیسہ لے کر جا رہے ہیں. تو یہ چیز پیسے والی کہانی. بھائی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں یہی کہہ رہا تھا کہ کوچنگ سینٹرز اگر اسکولوں میں, بخدا میں بتا رہا ہوں, میری 20 سال کی میرا پریکٹس ہے کہ اگر اسکولوں میں بچے پر محنت کر دی جائے, کو بٹھا کر کے تیاری کروا دی جائے, تو کوچنگ سینٹر بند ہو جائے. میں یہی بات کہوں گا کہ 2010 میں نے میٹرک کیا, میں آج تک کوچنگ نہیں گیا. ہاں نوٹس لینے گیا تھا کیونکہ مجھے ایک سیٹسفیکشن نہیں تھی کہ میرے بنے ہوئے نوٹس کہیں خراب نہ ہو, تو میں صرف نوٹس لینے گیا تھا کیونکہ مجھے ٹیچر آپ جیسے ملے تھے. میں آج بھی کہتا ہوں, فخر سے نام لیتا ہوں, سینٹ پیٹرک صاحب میں جب میرا ایڈمیشن ہوا تو الحمدللہ وہاں پر اچھا پڑھایا گیا, ٹیچرز بہت اچھے تھے. آج تک مجھے ٹیچرز یاد ہیں. بات بتائیں کیا ہے ذیشان بھائی, ٹیچنگ کا سب سے پہلا جو میں سمجھتا ہوں کہ بنیاد ہے نا, وہ ہے کہ استاد اپنے بچے کے ساتھ کتنا مخلص ہے, اور مخلص میں پھر وہ اپنا وقت نہیں دیکھے. بالکل, اگر وہ چاہتا ہے کہ میرے بچے کا اچھا مستقبل ہو, میرا بچہ کل کو ملک کا اچھا کردار بن سکے, مستقبل میں جو ہے وہ نام روشن کر سکے, تو اسے اپنے بچے کو وقت دینا ہوگا, اس کو بٹھا کر کے اس کی پالشنگ کرنی ہوگی, جب جا کے وہ بچہ, اور یہ انڈیویجول نہیں, میں اجتماعی طور پر اگر ایک کلاس پوری ہے تو وہ استاد چاہے تو پوری کلاس کو جو ہے ایسا بنا سکتا ہے. بالکل. اسی کے ساتھ بھائی آپ دیکھیں, جیسے ہم نے پہلے بات کی 5 سٹار والا, 5 تاروں والا اسکول, اس کے بھی بچے آپ کو ٹیوشن سینٹرز میں نظر آ رہے ہیں. جب آپ لاکھوں میں فیس دے رہے ہیں تو پھر بھی آپ کا بچہ کے ٹیوشن جا رہا ہے, تو میرا اصل میں ایشو یہی ہو رہا ہے نا حنیف بھائی, شکیب بھائی, کہ صبح میں ٹیچر اسکول میں پڑھا رہا ہے یا کالج میں پڑھا رہا ہے, اور شام کو بچے سے کہہ رہا ہے فلاں کوچنگ میں آ کے پڑھ لینا. بالکل ایسا ہی ہے. تو بھائی تم صبح میں کیوں نہیں اتنا اچھا پڑھا دیتے بچے کو؟ بالکل ایسا ہی ہے نا. اور اس کے بعد وہ ٹیچر بھی یہ کہتے ہیں اچھا فیل نہیں نا, پاس کر دوں گا کیونکہ تم کوچنگ میں بھی آتے ہو, تو یہ چیز بچوں کے مستقبل سے کیا کہتے ہیں, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. تو کیوں, یہ اس کی وجہ کیا؟ دیکھیں تھوڑی سی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پرائیویٹ اسکولز میں ایڈمیشن لینے کا جو نظام ہے وہ ٹیسٹ بیس پر نہیں ہے. بہت سے اسکولز جو ہے ٹیسٹ بیس ایڈمیشنز نہیں لیتے ہیں, اور بس اس کی رپورٹ کارڈ کو دیکھ کے اسسٹ کر لیتے ہیں, یا ان سے انٹرویو لے کر اسسٹ کر لیتے ہیں, جو کہ صحیح نہیں ہے. آپ ٹیسٹ بیس لے کر ایڈمیشنز لیجئے, اس سے آپ کو اب اس کلاس کے لیول کے لیے صحیح بچہ بہتر ملے گا. اور دوسرا, ہم یقیناً ایسوسیشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو اپنے تعلیمی اداروں کو بھی چلاتے ہیں, جو ہمارے ذاتی ہوتے ہیں, اس میں ہم لوگوں نے جو ایک اچھی چیز رکھی ہوئی ہے, ہم لوگ پیرنٹس سے سگنیچر کراتے ہیں کہ آپ بچوں کو ٹیوشن نہیں دیں گے, ٹیوشن نہیں پڑھائیں گے آپ کو, تاکہ بچے کو اور والدین کو یہ پتا ہو کہ ہمیں ہی دیکھنا ہے. تھوڑی سی والدین کی اس میں کمی ہے کہ بچے کو گھر جانے کے بعد اس کا ہوم ورک یا اس کے اسکول میں پورے دن کا کیا اس کے ساتھ گزرا ہے نہیں پوری کر پاتے ہیں, جس کی وجہ سے ٹیوشن سینٹر
डॉक्टर आज जो है भर रहे हैं कि बस बच्चे से 3-4 घंटे के लिए जान छुड़ाना है कि भाई ट्यूशन पे बैठ जाए। जी हाँ बिल्कुल, और उसका रिजल्ट और खराब आता है, बेहतर नहीं आता। इसी के साथ हनीफ जुदून साहब, आपका और शकीब शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका अम्मार भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आप सरकार की नाते वाह 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 सेगमेंट को बहुत खूबसूरती से होस्ट करते हैं। इसी के साथ साइमा एक ब्रेक का कहा जा रहा है, छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अगर मेरी उम्मत को मालूम होता कि रमज़ान क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि सारा साल रमज़ान हो। सुभान अल्लाह। सहरी ट्रांसमिशन रहमत सहर के सेगमेंट आलिम और सनागर देखने वाले तमाम नाज़रीन को राव करामत सनागर की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मेरे साथ जो मेहमान हैं मुमताज़ मजहबी शख्सियत हैं, आलिम भी हैं और माशाल्लाह से आमिल भी हैं, मुफ्ती सादिक नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं मुफ्ती साहब, खैरियत से हैं? अल्लाह का फजल, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आपको हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और जो है वो हम सबको कलिमा हक कहने की अल्लाह तौफीक अता। आमीन आमीन। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो हमारे मुआशरे में बढ़ती हुई खुराफात है। तो इस हवाले से मैं सबसे पहले तो मुफ्ती साहब से ये जानना चाहूँगा कि खुराफात किसे कहते हैं? देखें, हमारे माशरे में इस वक्त जो है ना, अच्छाइयाँ कम होती जा रही हैं, बुराइयाँ बढ़ती जा रही हैं। ठीक। हर वो काम जो बुराई हो, हर वो काम जो नापसंदीदा हो, हर वो काम जो अल्लाह और उसके रसूल से दूरी का सबब बने, और हर वो काम जो शैतान खुश हो जाए, खा वो शिरक हो, खा वो तमस्खुर हो, खा वो हराम काम हो, खा वो बेहयाई हो, खा वो झूठ हो, खा वो सूद हो, वो सारे के सारे काम खराफात और सारे के सारे काम अल्लाह की नाराज़गी का सबब का ज़रिया बनता है। और आज हमारे माशरे में यह है कि खराफात और जो कुछ भी बढ़ रहा है, और हक, कलिमा हक कहने वाला अब नज़र नहीं आ रहा। कलिमा हक कहने वाला हो तो वहाँ पर लोग उससे इख्तलाफ करना शुरू करते हैं और एक साथ मिलकर उसकी मुखालिफत शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही और ऐसी सूरत में वो हक, अगर आप माशरे में देखें, आजकल हमारे माशरे के अंदर अगर देखा जाए तो जैसे अभी डिस्कशन हुई कि भाई जिन्नात की हाजिरी हो रही है और उस हाजिरी में कहा जा रहा है कि ख्वाजा गरीब नवाज की आमद हो रही है, गौसे पाक की तशरीफ आवरी हो रही है। ये बातें ही खराफात से है। किसी बुजुर्ग का आना, किसी बुजुर्ग की तशरीफ आवरी, इस तरह ये सब शैतानी और शरी जिन्नात का ताल्लुक़ होता है। अब इसीलिए ये खराफात है। इन खराफात में जहाँ तक हो सके कलिमा हक बोलने वाला हो और पता है कि सामने कलिमा हक बोलूँगा, वहाँ वो सामने बोलने वाले को कोई मारेगा नहीं, कोई उसके साथ लड़ाई नहीं करेगा, कोई उस पर हावी नहीं होगा, कोई उससे गालम गलोच नहीं करेगा, तो कलिमा हक बोलकर वहाँ खराफत से रोकना ये जिम्मेदारी कहलाती है। अच्छा, अभी आपने बताया कि ये सारी खुराफात हैं जो हाजिरी होती है। अच्छा, बचपन से मैं तो ये देखता आया हूँ कि जी ख्वाजा की छठी है, महफिल हो रही है, यहाँ ख्वाजा साहब की हाजिरी होती है, यहाँ गौसे पाक की होती है। बल्कि मैं नाज़रीन बताते जाऊँ कि अल्लाह माफ़ करे, क्या बोलूँ, मैं एक महफिल में गया मुफ्ती साहब, तो एक मसनद जो है बड़ी सजाई हुई फूलों से, खुशबू, पूरी डोली बनाई हुई, तो वहाँ लोग जा रहे हैं, बड़ी खामोशी से अदब के साथ खड़े हो रहे हैं और सलाम पेश कर रहे हैं, जा रहे हैं। मैंने कहा कौन है यहाँ पर, मुझे तो कोई नजर नहीं, खामोश। मैं मतलब क्या मैं बयान नहीं कर पा रहा कि उन्होंने किस शख्सियत का नाम लिया। मैं मतलब ताकि लोगों को पता चले कह रहे हैं नबी पाक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मौजूद हैं, तो ये कह रहे हैं और लोग आ रहे हैं सलाम पेश करके जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये देखने वाले नाज़रीन को बताएं क्या चीज़ है ये सिलसिला जो चल रहा है। मतलब रोज पाक तक पहुंच गए, ख्वाजा साहब तक पहुंच गए और अब इतनी जरूरत हो गई कि नबी पाक पे पहुंच गए। क्या चीज़ है ये? देखें, ये बड़ी गहरी बात है। अब यहाँ मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखें, यहाँ एक सूरत ये होती है कि बुज़ुर्ग जहाँ पर बंदा ज़िक्र अस्कार करता है, जिन बुज़ुर्गों से इस्तिग़ासा करता है, जिन बुज़ुर्गों की याद में मचलता रहता है, तड़पता रहता है, तो उनकी तवज्जुहात शुरू हो जाती है। और वो तवज्जुहात जब बढ़ती जाती है तो फिर ये होता है कि वो जगह मंबा अनवार बन जाता है।
وہ جگہ منبع رحمت بن جاتا ہے اور وہ جگہ کو دوسری جگہوں سے ایک خاص جو ہے مقام مل جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہاں پر اس وقت اسی لیے بزرگوں کی تعلیمات میں یہ ہے کہ ورد وظائف وقت مخصوص میں جگہ مخصوص میں عدد مخصوص کو ادا کیے جائے. چونکہ وقت مخصوص میں جو آپ ادا کریں گے وہ بزرگوں کی اس وقت نگاہ توجہ شروع ہو جائے گی, اور وہ توجہ اور آپ کبھی رات کو 2 بجے بیٹھیں کبھی 4 بجے بیٹھیں تو وہ ان کی توجہ یا وہ روحانی توجہات, اگر آپ کبھی وقت مخصوص میں نہیں بیٹھتے تو ان کی توجہات بھی جو ہے وہ مبذول ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ہے کہ وہ جگہ پر بزرگوں کی توجہ خاص ہونا شروع ہو جاتی ہے, مگر وہ جو ذکر اذکار کرنے والا ہے وہ ہو جو عامل اور کامل ہو. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھا جائے. پھر جب درجہ بڑھتا ہے اور وہ ہوتا ہے کہ اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے, پھر اتنا برس کہ وہ جا نہ سکے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. یہ بعید نہیں ہے میرے آقا وہاں رہ کر یہاں توجہ کرے, نگاہ کرے اور دیکھیں. یہ بعید نہیں ہے, یہ ممکنات میں سے ہے اور یہ ہوتے ہیں. اور پھر اگر میرے آقا چاہیں تو وہاں تشریف آوری ہو سکتی ہے. جس طرح حاجی امداد اللہ مہاجر مکی حضرت سید دیدار علی شاہ ایک محفل میلاد میں موجود تھے, اچانک دونوں شخصیات کھڑے ہو گئے, اور جب دونوں شخصیات کھڑے ہو گئے تو ایسے موقع پر دیگر, جبکہ سلام کا موقع نہیں تھا, سلام میں تو ویسے بھی ہم صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہوتے ہیں, جب وہ سلام کا موقع نہیں تو کھڑے ہو گئے تو ایسی موقع پر دیگر اشخاص بھی حالت تعجب میں کھڑے ہوئے, اور جب وہ دونوں کی آنکھیں اشکبار تھی, دل بے قرار ہوگا. اور اس اسنا میں جب وہ سلسلہ ہوا تو بیٹھے, پوچھا حضرت کیا فرما, حضور کی تشریف آوری تھی. مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ کہنے والا کون ہے, کہنے والا کون ہے, وہ جعلی ہے, وہ اپنے نام نمود کرنے والا ہے, یا وہ کمال والی شخصیت ہے. کمال والا اگر کہتا ہے, وہ صاحب کمال کہتا ہے, تو ان کی بات پر یقین رکھا جائے گا اور ان کی بات کو مانا جائے گا. مگر آج کل جعلی پیروں نے جو جعلی اپنے نام نمود کو بڑھانے کے لیے, اپنے آستانے کی شہرت بڑھانے کے لیے اگر وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو پھر ان کی بات قابل قبول نہیں ہوگی, ان کی بات قابل قبول نہیں ہوگی. دوسرا ہمارے یہاں پر یہ ہے, ہمارے راؤ کرامت بھائی, بات یہ ہے کہ دیکھیں جو ہمارے خاص ایسے بزرگ ہیں جن کا یہ ہے کہ ان پر مہربانی تو ہوتی ہے مگر وہ خاموش رہتے ہیں. جی بالکل ایسے بات یہ ہے کہ ایسے بھی شخصیات ہیں. ایک دفعہ میں اب نام لینا مناسب نہیں سمجھتا, میں ایک سندھ کی ایک محفل میں گیا تو وہاں پر میں نے ایک شخص کو دیکھا, وہ عالم تھے, بزرگ شخصیت تھے, اپنے خاص عقیدت مندوں کے سامنے کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ کل رات ہم حضور کے بارگاہ میں تھے. وہ اپنے 4-5 خاص شخصیت میں, اتنے میں پیچھے پہنچ گیا اور میں نے سن لیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو میں نے جب کہا تو مجھے دیکھ کر وہ چپ ہوئے, اور میں نے کہا آپ کل حضور کے بارگاہ میں تھے. تو اب یہاں پر وہ بزرگ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں, وہ اپنے آپ کو اس طرح کھلم کھلا نہیں کرتے. انہوں نے کہا ہر وقت تصور تو وہیں کا ہے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر وقت تو تصور وہیں کا ہے نا. انہوں نے اپنے آپ کو خاص بزرگ, ہم نے ایسے ایسے بزرگوں کو دیکھا جو بارگاہ حضور میں حاضر ہیں, بارگاہ حضور میں پہنچاتے ہیں, مگر کبھی انہوں نے علل اعلان اپنے آپ کو ظاہر. جی بالکل, میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ علل اعلان اس طرح سے بیان کرنا, جن کو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں وہ چھپاتے ہیں بالکل ایسے, اور اگر اس کو اس طرح سے نمود و نمائش کی جا رہی ہے تو یہ میرا بعض دفعہ معاملات سلب ہو جاتا ہے, چونکہ جتنا خالی وہ مٹکا ہوگا اتنا وہ بجے گا, اور جتنا بھرا ہوگا اتنا وہ بجنا کم ہوگا. لہٰذا ایسی باتیں اگر کوئی خاص کمال والی شخصیت ہو وہ اگر کہیں تو ان کی بات پر آپ اعتقاد رکھ کر آپ تھوڑا احترام کر لیں, اور مگر وہاں خرافات سے بچیں. جو بھی عمل ہو وہ شریعت کے مطابق ہو, جیسے تلاوت ہو رہی ہے, نعت ہو رہی ہے, وہاں پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, بیان ہو رہا ہے, شان مصطفی ہو رہی ہے, شان غوث پاک ہو رہی ہے, سب اچھی بات ہے, وہ کی جائے, احترام کرے. مگر وہ کہنے والا وہ حدود شرعیہ کا ملحوظ رکھنے والا ہے, یا جعلی پیر ہے جو نماز تک بھی نہیں پڑھ رہا, اور یہاں خواتین آ رہی ہیں ان سے ہاتھ تک ملا رہا ہے, جبکہ مریدنی, اگر مریدنی بھی ہو نا عورت, مریدنی بھی ہو تو بھی ہاتھ لمس کرنا اس سے حرام ہے, وہ آپ کے لیے اجنبیہ ہے, اس کو ہاتھ لگانا حرام ہے. لہٰذا دیکھنے شریعت کی حدود کا وہ یعنی کہ وہ خیال رکھتا ہے یا نہیں. اگر وہ شریعت کی حدود پر پورا اترتا ہے, اپنے آپ کو جامع شریعت بناتا ہے, اس کی خلوت و جلوت سے آپ مطمئن ہیں, تو پھر ان کی بات سے بھی مطمئن ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, اکثر اس کے اوپر دیکھا جاتا ہے ایک دیگ رکھ دی جاتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ گول گھوم گئی تو سمجھے کہ یہاں پر پیر صاحب یا کوئی بڑی ہستی ان کی حاضری ہو گئی. اچھا میں دیکھتا ہوں اکثر, میں نے یوٹیوب وغیرہ بھی دیکھا, وہ دیگ گھوم بھی جاتی ہے, تو یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو کہنا کہ وہ دیکھ گھوم گئی تو خواجہ غریب نواز کی چھٹی میں یہ دیکھ گھوم گئی تو یہاں یہ کام ہو جائے گا، اور بعض لوگ منت مانگ کر آتے ہیں، مانگنے کے لیے آتے ہیں، تو دیکھیں اور منت ہو گئی، ہاں دور دور سے آتے ہیں. تو دو باتیں ذہن میں رکھا جائے. پہلی بات یہ کہ منت کس چیز کی مانگنے کی شرعاً اجازت ہے؟ منت اس چیز کی مانی جائے گی جو شرعاً عبادت ہو. اب یہاں پر اگر آپ جو ہیں مثال کے طور پر یہ منت میں نہیں جائے کہ میرا کام ہو جائے گا تو میں نماز پڑھوں گا، اور وہ نماز جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، یا نفل پڑھ کر یا غوث پاک کو یا فلاں بزرگوں کو پیش کروں گا. نماز عبادت یعنی نظر اس چیز کی منت اس چیز کی منت جس کا تعلق عبادت سے ہو، یعنی نمازیں پڑھیں. میرا کام ہو جائے تو میں 20 رکعت نفل پڑھوں گا، میرا یہ کام ہو جائے تو میرے انٹرویو میں کلیئر ہو جائے تو میں روزے رکھوں گا، جیسے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانی تھی جب ان کے دونوں صاحبزادے بیمار ہوئے تو آپ نے منت مانی کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم 3 روزے رکھیں گے. تو وہ منت باقاعدہ وہ تو عبادت کی منت مانی جائے. البتہ اگر کوئی ایسی منت مانتا ہے کہ میرا کام ہو جائے تو میں عبداللہ شاہ غازی کے بارگاہ میں مٹھائی بانٹوں گا یا بانٹوں گی، یا میرا کام ہو جائے تو میں وہاں چادر چڑھاؤں گی، اگر کوئی ایسی منت مانے تو اس کو منت شرعی نہیں کہا جائے گا، یعنی شریعت میں وہ منت نہیں ہے. اور عرفاً یہ ہے کہ ان بزرگوں کا فیض حاصل کرنے کے لیے ایک سلسلہ بن گیا اور وہاں سے فیض ملنے کے لیے بندہ کرتا ہے تو عرفاً وہ منت کہلائے گی. مگر کوئی مقصود ہو، مگر ایسی منت مان لی جائے جس کا شریعت میں نہ ان بزرگوں کو کوئی خاص فائدہ نہ آپ کو کوئی خاص فائدہ، تو ایسی منت ماننے کی اجازت نہیں ہوگی. ایک بات تو یہ. دوسری بات کہ یہ نظریہ کہ دیکھ گھوم جائے، تو پہلی بات یہ کہ دیکھ گھما کون رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی وہ منت کا تعلق ہی نہیں بنتا، چونکہ وہ تو عبادت بھی نہیں ہے اور نہ کسی بزرگ کا کوئی فیض کا سلسلہ آ رہا ہے. لہٰذا ایسے افعال سے ایسے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں. چونکہ آج اہل سنت جو ہے وہ یعنی کہ اہل سنت بدنام جو ہو رہی ہے نا، وہ ہمارے ایسے غلط نظریے اور غلط عقیدے کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ بعض لوگ مزارات پر جا رہے ہیں، وہاں پر ڈوری باندھ رہے ہیں، وہاں تالے باندھ رہے ہیں کہ یہاں اولاد مل جائے گی، یہاں یہ ہو جائے گا، یہ دیکچہ گھما تو میرا یہ کام ہو گیا، نہیں گھما تو نہیں کام ہوا. یہ دیکچہ گھماتا کون ہے مفتی صاحب؟ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آیا. دیکھیں ممکن ہے کہ وہاں دیکچے گھمانے کے اندر کچھ ایسے موکلات ہو جو ایسے کام کر رہے ہو. جیسے مثال کے طور پر مجھے ایک بزرگ نے چور کو پکڑنے کا ایک طریقہ بتایا، اور انہوں نے بتایا سورہ یاسین سے یہ طریقہ ہے کہ آپ دیکچے کو پکڑ کر یوں پکڑ لیں جیسے یہ دونوں نوک سے، اور پکڑ کر اور آپ کو شک ہے 5 افراد گھر میں اگر سونا چوری ہو گیا اور لگ رہا ہے کہ 5 افراد میں کسی ہے نا، آپ نے ایک کا نام ڈالا اور یاسین شریف شروع کی اور پڑھتے پڑھتے جب وجعلنی من المکرمین تک پہنچے اور اس کی تکرار شروع کی. اگر وہ چور ہوگا تو دیکچہ گھومے گا. اچھا. ہاں، اور اگر نہیں ہوگا تو نہیں گھومے گا. اگر نہیں تو وہ پرچی نکال لے، دوسرا وہ کر دے. تو یہ ہے کہ وہاں یہ تو قرآن کی آیات کا اس کے روحانی تصرفات میں جو حقائق واضح ہو جاتے ہیں. یہ بھی ممکن ہے، ہو سکتا ہے کوئی موکل گھما رہے ہوں، چونکہ روحانی پاورز ہوتے ہیں، جو ذکر اذکار کرتا ہے اس کا روحانی پاور ہوتا ہے، اس میں گم رہے ہو. مگر یہ ہے کہ ایسے معاملات کا عقیدہ رکھنا کہ ایسی منت مانے وہ نہیں رکھے. اللہ کے بارگاہ میں ان کا وسیلہ دے، اللہ کے بارگاہ میں ان کا وسیلہ دے کے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ حاجتیں پوری فرمائے گا. اچھا، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ مزار کے اوپر چادر چڑھانے کی منت بندہ کر سکتا، تو یہ بھی جائز ہے چادر چڑھانا؟ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ اگر کسی مزار پر اگر چادر چڑھانے کا اس کو نظر جو ہے وہ شرعی نہیں کہا جائے گا، منت شرعی نہیں کہا جائے گا. یہ ایک عرفی ایک ہے کہ بزرگوں کا فیض لینا. مگر یہاں پر میں عرض کر دوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مزار پر چادر چڑھانے کا جو آج ہمارے جو رواج بن گیا کہ چادروں کا ڈھیر ہوتا ہے، ایسی اجازت نہیں ہے. چادریں بیچی جاتی ہیں، چادریں بیچی جاتی. یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض دفعہ ہم کسی مزار پر گئے، وہاں جو ہے مجاور نے ہمارے چادر ڈال کر حضرت نذرانہ دیجیے، نذرانہ دیجیے، اور ایسا بھی ہوا کہ نہیں دیا، اس نے واپس لے لیا. ہاں ایسا ہی ہے. الحمدللہ میں پاکستان بھر کے تمام مزارات پہ حاضری پیش کر چکا ہوں، اور ایسا ایک واقعہ ملتان میں میرے ساتھ ہوا مزار پہ کہ ایک صاحب آئے، میرے گلے میں چادر ڈال دی. وہی ہوا نا، بالکل ایسے. تو میں بڑا خوش کہ مجھے اتنی عزت دی جا رہی، اتنا پروٹوکول. تو کہہ لگے پیسے، میں نے کہا پیسے تو گاڑی میں رکھے میں فوراً چال لی کہ چلے جاؤ. بلکہ غالباً بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ مزار شریف پر بھی میں حاضر ہوا، وہاں سے نکلا، دیکھنے آ کے مجھے چادر بنے، مجھے اجازت دیجیے. میں نے کہا بھائی کس بات کی؟ یہاں پر 2 باتیں میں عرض کر دوں. پہلی بات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کسی مزار پر چادر صرف ایک ہونی چاہیے. اچھا. تاکہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کے شعائر یعنی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے وہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. یہ اتنے قبور میں ایک
ایک قبر پر ایک چادر چڑھا کر اس کو دیگر قبور پر ایک عظمت اور اہمیت دینی جانی ہے کہ یہ عام قبر والا نہیں ہے، خاص اللہ کا پیارا، اس عزت و تعظیم و تکریم کی مقصود ملحوظ ہوتا ہے. کیا جملے بن گئے ماشاءاللہ. اب یہاں پر وہ مزار پر ایک چادر، جب تک وہ چادر پھٹے نہ ہو، بوسیدہ نہ ہو، تب تک دوسری چادر کی اجازت نہیں ہے. اور جو آگے جلائے ہیں اس کی وہ مقصود ہی نہیں ہے، وہ ضرورت ہی نہیں ہے. لہٰذا جو آج مزارات پر جو ہو رہا ہے اس کی شرع اس طرح اجازت نہیں ہے کہ ڈھیر پر ڈھیر چادر چڑھائے. اور وہ چادر کے وہ محتاج نہیں ہے، وہ چادر کے محتاج وہ نہیں ہے، چونکہ ان کو اللہ کا قرب ملا، وہ مقام خاص مقام قرب میں ہے، ان کو نہیں. ایک ہمیں اس ایک دکھانے کے لیے ایک چادر مقصود کافی ہے. باقی جو چادریں چڑھائی جا رہی ہے اس کی اجازت نہیں ہوتی کہ اس طرح نہ چڑھایا جائے. آپ ان کی اسی چادر کی رقم سے کوئی چیز لے کر کسی غریب کو دے دیں، کوئی لباس اگر خرید کر کسی جو ہے وہ کسی بندے کو دے دیں، اللہ کے کسی بندے کو دے دیں، اس کا ثواب ایصال ثواب کر دے، اللہ کا ولی خوش ہو جائے گا. بے شک. اصل میں مفتی آج کی ہمارے سیگمنٹ کا مقصد پتہ ہے کیا ہے؟ اہل سنت بہت بدنام ہو گئی ان خرافات کی وجہ سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ خرافات کرتے ہیں شاید ان کا اس سے شریعت سے اہل سنت سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. اچھا مزارات پہ چرس عام ہوتی جا رہی ہے، اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اہل سنت یہی کرتے ہیں، مزارات اسی لیے بنے ہیں. اور میں ناظرین بتاتا چلوں، میں 7 جب گیا تو وہاں پر لال باغ ایک جگہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر لال شہباز قلندر صاحب یہاں آتے تھے، غسل فرماتے تھے، انتہائی گندا پانی کالا ہوا ہے، وہاں پر کہتے ہیں شفا ہے، اس کے اندر ڈبکیاں مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہاں سے شفا مل رہی ہے. اور تو اور وہاں پر ساتھ طواف کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ ہمارا حج ہو گیا. کیا کہیں گے سوال؟ مطلب یہ وہی ہندوؤں والا نہیں ہو گیا جیسے وہ نہر میں جاتے ہیں ڈبکی لگاتے ہیں اپنے گنگا جمنا میں، کہتے ہیں پوتر ہو گئے. تو یہ کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ؟ اصل میں راؤ کرامت بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں 2 کیٹیگری ہو گئے، ایک علماء کا اور ایک مزارات کے مجاور کا. مجاور مزارات پر بیٹھا ہوتا ہے علماء سے دور، اور علماء کا منکر ہو جاتا ہے عام طور پر وہ علماء. اور علماء جو ہے وہ عام طور پر ان صحیح ہستیوں کی بارگاہ میں نہیں جاتے، جب نہیں جاتے تو وہ ایسی ہستیوں سے بدظن بھی ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہاں مجاور کو چاہیے کہ وہ شریعت کی رہنمائی لیں، اور شریعت کی رہنمائی لے کر وہ شریعت کے جو احکامات شریعہ ہے اس کو اپنے مزارات پر فائز کریں اور اس کو لے کر چلے. نہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو جاہل ہوتا ہے وہ شیطان اس کے ذریعے زیادہ گمراہ کرتا ہے. اور اسی لیے جو مزارات پر جو خرافات ہو رہے ہیں یہ تمام کے تمام ایسے جو سب جہالت پر مبنی ہے. اور ایسی صورت میں پھر علماء کا قصور یہ ہے کہ علماء اپنے منبروں پر کلمہ حق کو بلند کرے، لوگوں کو آشنا کرے، لوگوں کو آگاہ کرے. مگر اس وقت جو علماء کا جو معاملہ، اور خاص کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ایک بڑا فتنہ بنتا جا رہا ہے. اب دیگر مسالک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ اپنے نظریے کو بتا رہا ہے، دوسرے کا بات انکار کر رہا ہے. اور اس کی وجہ سے سننے والا جو ہے نا وہ سمجھے کہ ایسا بن گیا ہے کہ وہ یوں سمجھیے کہ اس کے وہ سمجھ بھی نہیں آتا میں یہ کروں یا وہ کروں. وہ کنفیوز بھی ہو رہا ہے، وہ نکفیوز بھی ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ کہہ رہا ہے میں کیا کروں. جیسے ایک ٹی وی کے پروگرام میں ابھی پرسوں تھا تو وہاں پر مجھ سے کہا کہ بھائی کہ وہ عصر کی نماز میں نے پڑھائی، اس کے بعد وہاں ایک صاحب تھے تو مجھ سے کہا کہ ان سے کہا وہ ہوسٹ نے کہ وہ جو ہے وہ اگر آپ نے عصر پڑھ بھی لی ہے تو آپ ان کے پیچھے قضا کی نیت سے کھڑے ہو سکتے ہیں. میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ فرض آپ کی ادا ہو گئی. اب آپ عصر کی نیت کر کے اس لیے نہیں کھڑے ہو سکتے کہ عصر کے وقت نفل پڑھنا مکروہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ویسے اگر آپ عشاء ہے تو یا ظہر ہے اور آپ نے فرض پڑھ لی ہے تو آپ اس میں آپ پیچھے نفل کی نیت سے کھڑے ہو سکتے ہیں. تو وہاں دوسرے جو تھے انہوں نے وہ اہل تشیعوں سے انہوں نے کہا ہمارے یہاں جائز ہے کہ ہمارے اگر ہم کوئی فرض پڑھ چکے ہوں، دوسری جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں دوسرے قضا کی نیت سے ہم پیچھے کھڑے ہو جائیں گے تو ہماری قضا ادا ہو جائے گی. تو اب یہ ہے، مگر ہوسٹ جو ہے نا وہ خود کنفیوز تھا، اس کو یہی نہیں پتا تھا کہ یہاں یہ نظریہ سنیت کا ہے، اہل سنت کا، حنفی کا ہے یا اہل تشیع کا. اب سننے والے جو نا وہ مکسر بنتے جا رہے ہیں، کبھی وہ اس کو لے لیں گے کبھی اس کو لے لیں گے. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. بالکل. اچھا ہر جگہ پر بگاڑ. لہٰذا یہاں پر علماء کی بھی ذمہ داری ہے، ہمارے حکمران کی بھی ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں مزارات پر خرافات ہو رہے ہیں، شریعت کے خلاف کام ہو رہے ہیں، وہاں صحیح معنی میں آبجیکشن لے. اس لیے کہ مزار اللہ کے پیاروں کا مرکز ہے. بالکل. اور اللہ کے پیاروں کا مرکز ہے، اور علماء کی، حکومت کی اور عوام اور خواص کی ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں خلافت شریعہ کام ہو رہا ہے وہاں اس کا جو ہے رد کرے، اس پر جو ہے آبجیکشن لے، وہاں قانونی طور پر کوئی نافذ کرے، تب جا کر یہ سدھریں گے. نہیں تو
ان عظیم شخصیت ان چکروں کی وجہ سے بدنام ہو جائے. اسی کے لیے میں بھی بتاؤں گا کہ ابھی ریسنٹ رو بھائی ہمارا چکر لگا لاہور کا, داتا صاحب کے دربار پر میری والدہ نے کہا کہ میں نے جانا ہے, ہم لے کر گئے. وہاں نفسیات سے کھیلتے ہیں. میری والدہ اور سسٹر چلی گئی اور انہوں نے کہا کہ نذرانہ, ممی کے بھی گلے میں چادر ڈال دی اور نذرانہ دو. تو والدہ نے کہا کہ میں جو تھا میں دے, تمہاری کس کے ساتھ آئے؟ انہوں نے کہا بیٹا باہر نکلتے ساتھ موت ہو جائے گی, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اس کے بعد امی اگلے پہ گئی, تمہارا میاں مر جائے گا اگر نہیں دو. اب اس بندی کو پتا ہے کیونکہ فیمیل سیکشن علیحدہ ہے, میل سیکشن علیحدہ ہے. جی ہاں. تو میں نے والدہ کو کہا, میں نے کہا کہاں رہیں گی آپ فون کر کے؟ بیٹا یہاں تو بہت مشکل ہوگی. وہ تو کہتے ہیں. میں نے کہا ماں جس نے پیدا کیا نا, مارنے کا حق بھی اسی کو ہے, دنیا میں کوئی اور نہیں مار سکتا. میں صرف آپ کی بات کوئی فرینڈ کرتے ہوئے کہوں گا کہ وہاں پہ سیکیورٹی اہلکار ہونے چاہیے, کیونکہ اس طریقے سے مزارات کا جو ایک نصاب ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے کہ اس مزار پر ایسا ہوتا ہے, اس مزار پر ایسا ہوتا ہے. تو بالکل اس بات کو میں بھی فرینڈ کروں گا کہ وہاں پر جو سیکیورٹی ہے وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتی. آپ جب کراس کرتے ہیں اس احاطے کو تو وہاں پر چیک اینڈ بیلنس بہت ہے. سیکیورٹی چیک اپ سے جاتے ہیں, پھر پولیس چیک اپ سے جاتے ہیں, پھر ان کے اپنے جو داتا دربار کے لوگ ہیں وہ آپ کو چیک کرتے ہیں, پھر آپ اندر انٹر ہوتے ہیں. 3 چیک پوسٹ سے گزرنے کے بعد بھی یہ لوگ اندر موجود ہیں. وہ تو اندر موجود ہے ذیشان بھائی. یہاں تک تو یہ تو پھر بھی یہ آپ کو لفاظی ڈرا رہے ہیں. 7 شریف جائیں وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے, وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے, جبکہ خواتین کو مزارات پر اس طرح جانے کی شرح اجازت نہیں ہے. اللہ کی لعنت ہے. اس طرح جو ہمارے یہاں پھر اختلاط ہونا, مردوں کا عورتوں کا اختلاط ہونا, شاید آپ کو بریک لینا ہے. نہیں, اچھی باتیں ہو رہی ہیں. ایک سوال اور ہے کہ جو میں نے دیکھا کہ آج کل بہت سرکار والے بابا نے کرے ہیں, دلہن والے سرکار آ گئے, لال چادر والے سرکار آ گئے, تو ایسے لوگوں کو لوگ مانتے ہیں اور سجدہ کر کے پاؤں چوم رہے ہیں. پہلے صرف پیر ہوا کرتے تھے, آج کل منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار. اب آپ دیکھیں راؤ بھائی, اب ٹی وی پر بہت چلا دلہن والے سرکار, وہ بابا جی کی پوری داڑھی ہے, انہوں نے دلہن بنے ہوئے پورے لال, انہوں نے وہ. اچھا ذیشان بھائی ایک لائیو کال ہے, لائیو کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام محمد عبداللہ ہے اور میں نارتھ کراچی سے ہوں. راؤ کرامت صاحب, میرا علامہ صاحب سے ایک سوال تھا کہ فطرہ کیا ہے اور کب دینا لازم ہوا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں بس یہ. چلے ٹھیک ہے, آپ کون ہے جواب دیتے ہیں جی. فطرہ کیا ہے اور وہ کب واجب ہوتا ہے؟ جی مفتی صاحب. اچھا آپ کوئی سوال کوئی بات کر رہے تھے, آپ کچھ فرما رہے تھے, آپ آنسر کرتے ہیں. اچھا فطرہ جو ہے اصل میں حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ روزے رکھتا ہے تو وہ روزے جو ہے وہ جو عبادات ہوتے ہیں وہ آسمان و زمین کے درمیان اس کے معلق ہوتے ہیں, وہ معلق ہوتے ہیں. پھر جب وہ فطرہ ادا کرتا ہے تو فطرے کی برکت سے وہ اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ اسی برکت سے, یہ فطرہ دینے کی برکت سے ہمارے وہ عبادات میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو یا کچھ ہو جائے وہ کمی بھی پوری ہوتی ہے اور وہ مقبولیت کا ایک ذریعہ بنتا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا ظاہر ہے عید کا موقع ہے, خوشی کا موقع ہے, یا رمضان المبارک میں ہمارے یہاں جو ہے وہ یعنی کہ جو اہتمام ہوتا ہے, تو ظاہر ہے یہ غریب بھی اگر بالغ ہے تو روزہ تو اس پر بھی فرض ہے. تو اس صورت میں خاص کر کے عید کا دن آتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بندہ اس کے لیے کچھ فطرے اگر دے گا تو اس سے غریب کی ایک جو ہے وہ ذریعہ معاش بنے گا, کچھ ان کی ضروریات زندگی پوری ہوگی. اب یہ فطرہ ہوتا واجب تو عید والے دن صبح صادق کے یعنی کہ طلوع آفتاب کے بعد اس پر واجب ہو جاتا ہے. مگر علماء فرماتے ہیں کہ پہلے رمضان المبارک کے روزے کے دن بھی اگر دینا چاہے تو وہ دے گا تو اس کا فطرہ ادا ہو جائے گا. لہٰذا اس مہنگائی میں جو حالات چل رہے ہیں, میں صاحب ثروت سے کہوں گا کہ وہ اس صورت میں وہ فطرہ ادا کرے. پھر فطرے کی بھی 3 لیولز ہیں. ایک نارمل ہے جو ہمارے یہاں گندم اور آٹا کا ہے, جو تقریباً اس وقت جو اعلان کیا ہے مفتی منیب الرحمان صاحب نے, وہ 320 روپے اعلان کیے ہیں. اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اگر وسائل دیے اور وہ کھجور کے مطابق کر سکتے ہیں اور وہ 1 سا بنتا ہے جو تقریباً 4.5 کلو تقریباً وہ بنتا ہے, اس کی مقدار وہ ادا کرے تو 4.5 کلو کے حساب سے اگر وہ صاحب ثروت ہے تو اللہ کے بارگاہ میں جو ہے اگر اس طرح دے گا اللہ اس کو بڑھ کر دے گا. اور تیسرا لیول اس سے بھی بڑا ہے جو اگر کشمش کا ہے یا اس طرح کا, اگر اس حساب سے دے گا تو اس کا زیادہ ثواب ہے. تو اسی لیے اللہ کے بارگاہ میں حضور فرماتے ہیں جو حساب سے دیتا ہے اللہ اس کو حساب سے دیتا ہے, اور جو بغیر حساب دیتا ہے اللہ اس کو بغیر حساب دیتا ہے. لہٰذا امیروں کو چاہیے کہ وہ بڑے حساب سے دے تاکہ اللہ اس کو زیادہ دے. سبحان اللہ. اچھا ہمارے ڈائریکٹر صاحب جو ہے رمیش صاحب وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ فطرے کی رقم کیش ہی دینی چاہیے یا ہم اس رقم کا کسی کو راشن ڈلوا سکتے ہیں؟ دیکھیں اسی رقم کی مقدار میں آپ کسی کو راشن یا اس کے مقدار میں آپ دے سکتے ہیں, مگر بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو رقم دے. ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو چاول دیں, اس مقدار میں آپ نے چاول یا راشن لے کر دے دیا, اس کے گھر میں ایک دوائی کی ضرورت ہو,
उसके घर में हो सकता है किसी और चीज की जरूरत हो, तो तो बेहतर ये है कि आप जो है वो अहनाफ में ये है कि आप जो भी दे सकते हैं, कोई मुक़य्यद नहीं है, मगर ये कि बेहतर है कि आप रकम दें ताकि वो अपनी जरूरत के मुताबिक उसको ले लें। एक सवाल मेरा भी है कि क्योंकि आजकल, फिर उसके बाद टाइम कम है, मुझे पता है कि क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी है, डे बाय डे पेट्रोल को बढ़ाया चला जा रहा है और लिमिटेड आपकी तनख्वाहें हैं। अब जैसे कि क्योंकि रमजान करीम एंड ऑफ द मंथ स्टार्ट हुआ, ठीक है जी, अब तनख्वाहें आ जाती हैं 5 पे और फिर ईद भी आएगी आखिरी महीने के आखिर में, तो जो तनख्वाहदार बंदा है वो जब उसकी 5 या 10 को तनख्वाह आती है तो क्या वो फितरा अदा कर सकता है इस नियत से कि आगे हो सकता है मेरे पास पैसे ना बचें? जी, यही मैं अर्ज करना चाह रहा था। सबसे पहली बात यह है कि हमको अब ख्वाहिशात से निकलना पड़ेगा। सही। और महंगाई हमें वैसे भी ख्वाहिशात से अब निकाल रही है। जो पहले जिस तरह फरावानी से होता था, अब वो बंदा खुद वो लिमिट की तरफ आ रहा है। ये है कि खुद लिमिट पर आ जाता तो अच्छा था, मगर अब हालात हमें लिमिट पर ला रहे हैं। एक तो ये, दूसरा ये है कि यही है कि इस वक्त के जो हालात बन गए हैं तो उसमें बेहतर ये है कि शुरू के रोज़ों में फितरा अदा कर दे। फितरा वाजिब तो वो होता है, मगर ये वो अमल है कि जिसको आपके वाजिब होने से पहले भी आप अदा करेंगे तो अदा हो जाएगा। लिहाजा जैसे आपने कहा कि अभी रमज़ान शरीफ जो है वो आया तो यहाँ महीना का वो था इख्तिताम का, और एक्स्ट्रा खर्चे बढ़ गए, और आमदनी का जो महीने तनख्वाहदार का आखिरी दिन वैसे बजट आउट होता है। अब यहाँ पर वो, और ईद के दिनों में भी यही हाल होगा, तो अभी जो तनख्वाह है ना तो पहले से निकाल दे, चूंकि वाजिब है और ऐसा वाजिब है कि ना देगा गुनाहगार होगा, लिहाजा इसमें पहले निकाल दे ताकि बचत हो। क्या बात है। अच्छा मुफ्ती साहब, सवाल तो बहुत सारे थे खुराफात के हवाले से, लेकिन वक्त कम था और मुकाबला सख्त था, तो मैं चाहूँगा इंशाल्लाह अगले 2-3 प्रोग्राम के अंदर हम इसी टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि अभी हमारा वक्त जो अपने इख्तिताम को पहुँचा। कारी साहब से कलाम भी लेना था, आखिर में क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आपका मतलब रहमत का अशरा ख़त्म हो चुका है, बस दिलों के अंदर जगह बनाइए, क्योंकि जब आप दिलों को वसी करते हैं तो अल्लाह ताला आपके घरों को रोशन कर देता है। जब दरवाजे अपनों पर बंद होते हैं तो रिस्क के ऊपर भी ताले लग जाते हैं। पहले ज़माने की अगर बात करें तो दिल बड़े थे, दस्तरख्वान वसी थे, तो अल्लाह की रहमत हर समत बरसती थी। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, और इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे बिल्कुल। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। रहमत सहर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।